بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ کریون کی جنگ کے دوران کا واقعہ ہے کہ جاسوسوں نے ایک گاؤں کی رپورٹ دی جو کچھ زیادہ ہی تشویشناک تھی۔ رپورٹ یہ تھی کہ اس گاؤں میں ایک بوڑھا پادری آ گیا ہے اور اس نے آتے ہی اپنے گھر میں عبادت کے لیے گرجا بنا لیا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس گرجے میں جاتے ہیں اور پادری انہیں اسلام کے خلاف خطبے دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ جن قبطی عیسائیوں کے عزیز رشتہ دار مسلمانوں کے لشکر کے لیے کام کر رہے ہیں ان رشتہ داروں کو اس لشکر سے ہٹا کر واپس لے آئیں۔ مطلب یہ کہ یہ پادری نظریاتی قسم کی تخریب کاری کر رہا تھا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ اس گاؤں کا بوڑھا سردار زمین دوز کارروائیوں میں بہت ہی سرگرم ہے۔ مخبروں نے یہ بھی بتایا کہ ان بدوؤں کا ایک سردار جو مجاہدین کے لشکر کے ساتھ ہے گاؤں کے اس سردار کے گھر 2-3 مرتبہ آ چکا ہے اور 1-2 راتیں وہاں ٹھہرا بھی ہے۔ یہ اسی گاؤں کی رپورٹ تھی جس گاؤں میں استافت گیا تھا اور اسے کرسٹی ملی تھی۔ یہ پادری وہی تھا اور گاؤں کا سردار بھی وہی تھا جن دونوں نے استافت کو اپنے زیر اثر لے لیا تھا۔ مخبروں نے یہ شک بھی ظاہر کیا کہ گاؤں کے سردار کی ایک بیٹی بہت ہی خوبصورت اور نوجوان ہے اور اسے بدوؤں کے سردار کو مجاہدین کے لشکر کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کام میں لایا جا رہا ہے۔ مجاہدین کے لشکر کے ایک سالار مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریون کے پہلے معرکے میں زخمی ہو گئے تھے۔ زخم ایک ٹانگ پر تھا اور دایاں بازو بھی زخمی تھا۔ سالار اور مجاہدین زخموں کی پرواہ کیے بغیر لڑا کرتے تھے۔ وہ اس وقت تک لڑتے رہتے جب تک کہ زخم انہیں گرا کر بے ہوش نہ کر دیتے، لیکن سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم ایسے تھے کہ وہ میدان جنگ میں گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لڑائی کے دوران گھوڑے کو قدم قدم پر دائیں بائیں آگے اور پیچھے کرنا ہوتا تھا، لیکن سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگام کو اچھی طرح ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس گاؤں کی رپورٹیں ملیں تو سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضروری سمجھا کہ اس گاؤں میں جا کر فوری طور پر انسدادی کارروائی کی جائے۔ اس کے لیے ایک سالار کی ضرورت تھی۔ کسی بھی سالار کو میدان جنگ سے نہیں ہٹایا جا سکتا تھا۔ سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کی اور کہا کہ وہ گاؤں میں جا کر ہر طرح کی کارروائی کرنے کے قابل ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی اور ساتھ 2 محافظ بھی بھیج دیے، کیونکہ سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں تھے۔ 2 اور مجاہدین بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ گئے۔ 2-3 جاسوس اور مقامی مخبر پہلے ہی اس گاؤں میں موجود تھے اور گاؤں کے کسی بھی فرد کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جاسوس ہیں۔ اس روز استافت ایک بار پھر اس گاؤں میں گیا اور گاؤں کے سردار کا مہمان بنا ہوا تھا۔ اب کرسٹی اسے چوری چھپے نہیں ملتی تھی، بلکہ سب کے سامنے اس کے پاس بیٹھتی اور اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ استافت تو اب مکمل طور پر اس کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ اس نے کرسٹی سے اور پادری سے اور اس گاؤں کے بوڑھے سردار سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سالاروں کو باری باری قتل کر دے گا، لیکن ابھی وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے موقع ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ لڑنے والے لشکر میں شامل نہیں تھا، اس لیے لڑائی میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال اسے ان لوگوں نے اپنا نہایت کارآمد اعلی کار بنا لیا تھا۔ گاؤں کا ایک آدمی دوڑتا ہوا گاؤں کے سردار کے گھر میں داخل ہوا اور اسے بتایا کہ مسلمان فوجی آ رہے ہیں اور ان میں ایک سالار ہے۔ معلوم نہیں اسے کس طرح علم تھا کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار ہیں۔ سردار نے پادری کو اطلاع بھجوا دی کہ ایک سالار 4-5 مسلمان لشکریوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ پھر اس نے استافت کو بتایا اور ساتھ یہ کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، ایسا نہ ہو کہ سالار اس گھر کی تلاشی لینے آ جائے۔ نہیں، استافت نے کہا، میں چھپوں گا نہیں، مجھے اپنی کمان اور تیر دے دیں۔ اگر یہ سالار ہے تو اسے میرا شکار سمجھیں۔ نہیں استافت، سردار نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، گاؤں میں اسے قتل نہ کرنا ورنہ یہ مسلمان پورے گاؤں کو تباہ کر دیں گے۔ استافت کی تو ان لوگوں نے اور خصوصاً کرسٹی نے ایسی برین واشنگ کر رکھی تھی
کہ وہ کسی کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے سردار کی جوانی کے وقتوں کی کمان دیوار کے ساتھ لٹکی دیکھی۔ استافت دوڑتا گیا اور وہ کمان لے آیا۔ اس کے ساتھ ترکش بھی تھی جس میں 6-7 تیر پڑے ہوئے تھے۔ وہ دوڑتا سیڑھی چڑھ گیا اور چھت پر چلا گیا۔ سردار کا مکان قلعے جیسا تھا۔ اس کی منڈیروں پر قلعوں جیسی فصیل بنی ہوئی تھی اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جگہ خالی چھوڑی گئی تھی۔ تیر انداز وہاں سے چھپ کر نیچے تیر اندازی کر سکتے تھے۔ استافت نے پہلے دیکھا کہ سالار کس طرف سے آ رہا ہے۔ وہ اسے نظر آ گیا۔ استافت اس کے مطابق فصیل کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گیا اور کمان میں ایک تیر ڈال لیا۔ یہ بڑے سائز کی اور بڑی سخت کمان تھی۔ اسے کوئی استافت جیسا طاقتور آدمی ہی کھینچ سکتا تھا۔ سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاؤں میں داخل ہو گئے۔ وہ سب کے آگے تھے، ان کے دونوں محافظ پیچھے تھے۔ استافت نے کمان کھینچی اور سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شست میں لینے لگا۔ یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ ایک محافظ نے ادھر دیکھ لیا اور اسے کمان نظر آئی جس میں تیر تھا، اور تیر انداز کا ایک بازو نظر آیا۔ کمان پوری کھینچ چکی تھی اور اب تیر نکلنے والا ہی تھا۔ محافظ فوراً جان گیا کہ تیر انداز نے سالار کو شست میں لیا ہے۔ وہ اس تیر کو نہیں روک سکتا تھا۔ اس کے پاس کمان اور ترکش ہوتی تو فوراً کمان میں تیر ڈال کر استافت پر تیر چلا دیتا، جو لگتا تو اس کے بازو کو ہی، کیونکہ اس کا صرف بازو سامنے تھا۔ لیکن یہ فائدہ ہوتا کہ اس کا تیر کمان سے نہ نکل سکتا، اور اگر نکل بھی جاتا تو خطا جاتا۔ محافظ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یہ کارنامہ کر دکھایا کہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس کا گھوڑا سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے سے 5-6 قدم ہی دور تھا۔ دوسرے لمحے وہ سالار کے گھوڑے کے پہلو میں تھا۔ اس نے سالار کے گھوڑے کی پیٹھ کے پیچھے بڑی زور سے ہاتھ مارا اور اس کی ایک ٹانگ پر اپنے پاؤں کی ٹھوکر بھی ماری۔ گھوڑا آگے نکل گیا اور عین اس وقت استافت کی کمان سے تیر نکلا۔ ادھر تیر نکلا، ادھر سالار آگے ہو گئے اور تیر محافظ کی گردن میں اتر گیا۔ چونکہ تیر قریب سے آیا تھا اس لیے اس کی نوک محافظ کی گردن کی دوسری طرف سے باہر آ گئی۔ سالار نے پیچھے دیکھا تو اسے پتا چلا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اتفاق سے ایک مجاہد نے دیکھ لیا تھا کہ یہ تیر کہاں سے آیا ہے۔ یہ مجاہد بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنا گھوڑا سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو کے ساتھ کر لیا تاکہ دوسرا تیر آئے تو وہ اسے لگ جائے۔ سالار محفوظ رہے، لیکن دوسرا تیر نہ آیا۔ زخمی محافظ کو بچانا ممکن نہیں تھا۔ اس کی گردن سے خون چشمے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہا تھا۔ ساتھیوں نے اسے سہارا دے لیا، اس لیے وہ گھوڑے سے نہ گرا۔ اسے سہارا دے کر گھوڑے سے اتارنے لگے، لیکن وہ شہید ہو گیا۔ سالار کو بتایا گیا کہ تیر کہاں سے آیا تھا۔ سالار اور دوسرے مجاہدین فوراً سردار کے گھر تک پہنچے اور اندر چلے گئے۔ استافت ایک ہی تیر چلا کر بھاگ آیا تھا۔ وہ اب چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مکان کے صحن میں بوڑھا سردار کھڑا تھا اور اس گھر کے 1-2 افراد اور بھی تھے۔ سالار نے انہیں کہا کہ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کو صحن میں لائے، ورنہ گھر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے گا۔ کوئی اور باہر نہ آیا۔ سالار کے حکم سے مجاہدین مکان کے تمام کمرے دیکھنے لگے۔ ایک کمرے سے کرسٹی برآمد ہوئی، اسے صحن میں لے آئے اور فوراً ہی بعد استافت خود ہی باہر آ گیا۔ تیر میں نے چلایا تھا، استافت نے کہا۔ اس لڑکی کو پریشان نہ کرنا۔ اتنے میں بوڑھا پادری خود ہی آ گیا۔ سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جاسوس مجاہد تھے، انہوں نے سالار کو بتایا کہ یہ ہے وہ پادری جو گاؤں کی آبادی کو مسلمانوں کے خلاف وعظ سناتا رہتا ہے۔ سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پادری کو، گاؤں کے سردار کو، استافت اور کرسٹی کو اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ گاؤں کے لوگ تیر سے شہید ہونے والے محافظ کی لاش کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک مقامی مخبر نے سالار مقداد کے کان میں آ کر کہا کہ سارے گاؤں پر یہ خوف طاری ہو گیا ہے کہ ایک مجاہد کی موت کے جواب میں پورے گاؤں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ سالار مقداد نے یہ بات سنی تو کہا کہ تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ گاؤں کے وسط میں ایک کھلے میدان میں آ گئے۔ گاؤں کی عورتیں دروازوں میں اور اپنی منڈیروں پر کھڑی تھیں۔ گاؤں کے لوگوں
سالار مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم سب پر یہ خوف طاری ہو گیا ہے کہ میں اپنے ایک مجاہد کے خون کا انتقام تم سب سے لوں گا اور گاؤں کو تباہ کر دوں گا۔ اگر مارا جانے والا کوئی رومی فوجی ہوتا تو روم کی فوج آ کر پورے گاؤں سے انتقام لیتی اور اس گاؤں کا کوئی گھر روم کی فوج کے ہاتھوں سلامت نہ رہتا، لیکن ہمارا دستور کچھ اور ہے۔ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام میں صرف اسی سزا دی جاتی ہے جو جرم کرتا ہے۔ تمام خوف اور ڈر دلوں سے نکال دو۔ تیر اس ایک آدمی نے چلایا تھا، سارے گاؤں نے نہیں۔ سزا صرف اسے ملے گی اور تمہارے سامنے ملے گی۔ لوگوں میں خسر پھسر شروع ہو گئی جو بلند ہونے لگی۔ وہ اطمینان اور مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ میں جانتا ہوں تمہارا یہ پادری تمہیں کیا واز سناتا رہتا ہے، سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے۔ تمہارا یہ مذہبی پیشوا اسلام کے خلاف اور ہمارے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی باتیں تمہارے کانوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھوٹ بولنے کی اور دوسروں پر جھوٹے الزام عائد کرنے کی اجازت دی ہے؟ لوگوں کے ہجوم میں سے چند ایک آوازیں سنائی دیں، نہیں، بالکل نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے جھوٹ بولنے کو گناہ قرار دیا تھا۔ ہم کسی کے مذہب میں دخل نہیں دیا کرتے، سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہم تمہارے اس پادری کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اسے صرف یہ کہوں گا کہ مذہبی پیشوا ہو تو اپنے مذہب کے تقدس کا کچھ خیال کرو۔ اس کے بعد سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، کیا تم لوگ گواہ نہیں ہو کہ تیر کہاں سے آیا تھا جس سے میرا ایک مجاہد شہید ہو گیا؟ کئی آوازیں آئیں کہ وہ جانتے ہیں۔ اس طرح سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے گاؤں کو گواہ ٹھہرا کر استافت کو قتل کا مجرم قرار دیا اور اپنے دوسرے محافظ سے کہا کہ وہ اسی کمان میں تیر ڈال کر استافت کے سینے میں تیر مارے۔ کمان اور تیر پہلے ہی قبضے میں لے لیے گئے تھے۔ استافت کو ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا اور محافظ نے یکے بعد دیگرے 2 تیر چلائے جو استافت کے سینے میں اتر گئے اور وہ گر پڑا۔ اس کے بعد گاؤں کے سردار کو اور کرسٹی کو سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ لیا اور ایک بار پھر لوگوں سے مخاطب ہوا، ہماری کارروائی اپنے مذہب کے مطابق پوری ہو گئی ہے۔ سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم جا رہے ہیں، تمہارے سردار کو اور اس لڑکی کو اس لیے ساتھ لے جا رہے ہیں کہ یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں اور تمہارے دلوں میں ہماری دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ ہم عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں یا دوست۔ لوگوں کا رد عمل صاف بتا رہا تھا کہ وہ سالار مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ سالار مقداد وہاں سے چل پڑے، شہید محافظ کی لاش اٹھا کر اس کے گھوڑے پر ڈالی اور اسلام کے یہ مجاہد رخصت ہو گئے۔ کرسٹی اور بوڑھا سردار الگ الگ گھوڑوں پر سوار تھے اور اب دونوں سالار مقداد کے قیدی تھے۔ سالار مقداد اس گاؤں میں آئے تو کسی اور کارروائی کے لیے تھے، لیکن گاؤں میں کچھ اور ہی ہو گیا۔ ایک مجاہد محافظ تو قربان ہو گیا، لیکن یہ گاؤں مجاہدین کے زیر اثر آ گیا۔ گاؤں کے بوڑھے سردار اور کرسٹی کے ساتھ سپہ سالار نے کیا سلوک کیا یہ بعد میں سامنے آئے گا۔ ابھی ہم کریون کی جنگ کے میدان میں چلتے ہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالاروں نے دیکھا کہ 8-9 دنوں کی اتنی زیادہ خونریز لڑائیوں میں مجاہدین کی تعداد خطرناک حد تک کم ہو گئی ہے، اور کمک کے بغیر قدم جمائے رکھنا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی دشوار ضرور ہو گیا ہے۔ مگر اس وقت مدینہ کو قاصد بھیجتے کہ کمک فوراً بھیجی جائے تو بھی کمک کو پہنچنے میں 1.5-2 مہینے درکار تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سپہ سالار یا کوئی بھی سالار یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی کم تعداد میں اتنے کثیر تعداد دشمن سے نہیں لڑا جا سکتا، اس لیے پیچھے ہٹ جائیں اور کمک آئے تو آگے بڑھیں۔ انہوں نے یہ اصول اپنا لیا کہ ابھی نہیں یا کبھی نہیں، جانیں چلی جائیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ایک روز کا معرکہ اس قدر خون ریز تھا کہ مجاہدین کے پاؤں جمتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی تھی کہ انہوں نے ابھی تک محفوظے کے دستوں کو آگے نہیں کیا تھا، لیکن اس روز انہیں نظر آنے لگا کہ جو کچھ بھی ہے ان کے پاس ہے وہ فتح و شکست کی بازی پر لگانا پڑے گا۔ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ ان کی خواتین بھی تھیں۔
وہ بھی جنگ کی صورتحال اور اپنے لشکر کی حالت دیکھ رہی تھی جو مخدوش ہو چکی تھی۔ ایک شام یہ تمام خواتین سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جا پہنچی اور کہا کہ وہ مجاہدین کے دوش بدوش لڑیں گی۔ ضرور لڑو، سپہ سالار نے کہا، لیکن اس وقت جب ایک بھی مجاہد زندہ نہیں رہے گا۔ خواتین کا اصرار اتنا بڑھ گیا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بڑی ہی مشکل سے خواتین کو لڑنے کے ارادے سے باز رکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلا محاذ نہیں جہاں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ کئی بار ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، بشرطے کہ چھوٹی جماعت ایمان والی ہو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ پہلی بار سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تشویش اور پریشانی کے آثار دیکھے گئے۔ انہوں نے محفوظہ کے ایک دستے کو ساتھ لیا اور کچھ دور پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی امامت میں اس دستے کے ساتھ نماز خوف ادا کی۔ نماز خوف یا صلاۃ خوف اس وقت ادا کی جاتی ہے جب ہلاکت یقینی نظر آنے لگتی ہے اور سوائے پسپائی کے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ سپہ سالار پسپائی کو تو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ بہرحال عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز خوف پڑھی اور ہاتھ پھیلا کر آنسوؤں کی روانی میں اللہ کے حضور التجا کی کہ وہ اپنے عظیم نام کی لاج رکھ لے اور مجاہدین نے جانوں کی جو قربانیاں دی ہیں وہ قبول کر لے اور اس طاقتور دشمن پر غلبہ عطا فرمائے۔ رومی جرنیل بہت ہی خوش تھے، اعلانیہ کہتے پھرتے تھے کہ مسلمان کاٹے جا چکے ہیں اور اب کسی بھی وقت وہ سب بھاگ اٹھیں گے جو زندہ رہ گئے ہیں۔ لیکن اس دن کا سورج غروب ہونے تک مسلمان میدان جنگ میں لڑتے رہے اور کوئی ایک بھی مجاہد خوفزدہ ہو کر پیچھے نہ آیا۔ مجاہدین کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا جس کے نام سے وہ جانیں قربان کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم لہو لہان کرا لیے لیکن جذبے پر آنچ نہ آنے دی، حوصلوں کو مجروح نہ ہونے دیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ اللہ کی ذات باری ان کی دعا اور ان کے آنسوؤں کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ انہوں نے دیکھا کہ جوں جوں مجاہدین کی نفری زخمی ہو کر گرتی جا رہی تھی، مجاہدین کے جذبے اور ان کی شجاعت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجاہدین کا یہ جذبہ دیکھا تو انہوں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر بڑی ہی بلند آواز سے کہا، وہ دیکھو اللہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والوں کو، وہ موت کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں اور موت ان کے آگے آگے بھاگی جا رہی ہے۔ اب اس جذبے اور اس ایمان کی صرف ایک جھلک دیکھیں جو مجاہدین اسلام کی اصل قوت تھی۔ جسم تو ان کے تھکن سے چور چور اور شل ہو چکے تھے لیکن جذبہ زندہ اور ایمان تازہ تھا۔ یہ واقعہ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے اور 2 مورخوں نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے لشکر میں تھے۔ وہ نوجوانی کی عمر میں تھے۔ خاص طور پر پیش نظر رکھیں کہ عبداللہ کو سالاری کا عہدہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس وقت قابلیت اور اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ کوئی امیر ہوتا یا غریب معاشرے میں اونچی حیثیت کا مالک ہوتا یا اس کی حیثیت ہی نہ ہوتی، لشکر میں اس کی قابلیت اور ذہانت دیکھی جاتی تھی۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس لیے قابل احترام نہیں تھے کہ وہ سپہ سالار کے بیٹے تھے، بلکہ ان کا احترام اسی حد تک تھا جس حد تک لشکر میں ان کی حیثیت تھی۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ ان کی حیثیت کیا تھی، صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ علم یعنی پرچم کے دفاع میں لڑتے تھے۔ پرچم کو بلند رکھنے والوں کو سر دھڑ کی بازی لگانی پڑتی تھی۔ پرچم بردار کا نام وردان تھا۔ وردان عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوا کرتا تھا اور پھر انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور وردان مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس میں لڑنے اور مرنے مارنے کا جذبہ اور جوش حیران کن حد تک زیادہ تھا۔ اس کی اسی بے خوفی اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے سپہ سالار نے اسے علم برداری کا اعزاز دیا تھا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ رہتے تھے اور دونوں اکٹھے لڑتے اور تیغ زنی کے ایسے جوہر دکھاتے کہ دشمن علم کے قریب آنے سے گھبراتے تھے۔ عبداللہ اور وردان تو زندگی اور موت کے ساتھی بن گئے تھے۔ ان کے متعلق لشکر میں مشہور ہو گیا تھا کہ زندہ رہیں گے تو دونوں زندہ رہیں گے
اور شہید ہوئے تو دونوں اکٹھے شہید ہوں گے۔ کریون کی اس لڑائیوں میں ایک دن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ زیادہ زخمی ہو گئے اور نڈھال ہو کر بیٹھ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت پرچم وردان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ اور وردان اکٹھے تھے اور حسب معمول شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے۔ وردان نے دیکھا کہ عبداللہ تو بہت ہی زخمی ہو کر بیٹھ گئے ہیں، تو وہ بھی رک گیا۔ اٹھ کھڑا ہو بن عمرو، وردان نے کہا، خدا کی قسم یہاں بیٹھ جانے والوں کو موت اٹھنے کا موقع نہیں دیا کرتی۔ ذرا ٹھہر جا وردان، عبداللہ بن عمرو نے ہامتے ہوئے کہا، ذرا میرے پاس رک جا، میں دم لے لوں، ذرا آرام کر لوں۔ تو آرام کرنا چاہتا ہے بن عمرو؟ وردان نے کہا، آرام تیرے آگے ہے، پیچھے نہیں۔ اس سابق غلام نے مختصر سے الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ اس کا اثر عبداللہ پر یہ ہوا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لے کر آگے بڑھے۔ وردان ان کے ساتھ رہا۔ عبداللہ یوں لڑے جیسے ان کے جسم پر کہیں خراش بھی نہ آئی ہو، لیکن وہ خون سے نہائے ہوئے تھے۔ ان کا خون بہہ رہا تھا اور ان کی تلوار چل رہی تھی۔ اس روز کا معرکہ ختم ہوا تو عبداللہ اور وردان زندہ و سلامت پیچھے آ گئے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تو تھے، لیکن زخموں سے ان کا حال بہت برا تھا۔ کسی نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا بتایا کہ ان کا بیٹا بری طرح زخمی ہو کر واپس آیا ہے اور اس کی مرہم پٹی ہو رہی ہے۔ اطلاع دینے والے نے سپہ سالار کو وردان کی بات بھی سنائی جو اس نے عبداللہ سے کہہ کر اسے اٹھایا تھا۔ پھر یہ بتایا کہ اس شدید زخمی حالت میں عبداللہ شام تک لڑے تھے۔ ایسا بالکل نہیں ہوا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرائض کو بھول کر اپنے بیٹے کو دیکھنے دوڑ پڑتے۔ انہوں نے اتنا ہی کیا کہ اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ وہ دیکھ آئے عبداللہ کیسے ہیں۔ قاصد دوڑا گیا اور دیکھ کر واپس آیا اور سپہ سالار کو پوری رپورٹ دی کہ وہ کس طرح زخمی ہوئے تھے اور اب بہتر ہو رہے ہیں۔ عرب کا ایک مشہور شاعر ابن استابہ ہوا کرتا تھا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وردان کا یہ واقعہ اس کے کانوں تک پہنچا تو اس نے فی البدیہ یہ شعر کہا، میرا دل جب اکتا جاتا ہے، بے چین اور نڈھال ہو جاتا ہے، تو میں اپنے دل سے کہتا ہوں اپنی جگہ ڈٹا رہ، زندہ بچ گیا تو داد و تحسین کا مستحق قرار پائے گا، اور اگر مر گیا تو بڑی پرسکون اور ہمیشہ کی نیند سوئے گا اور اللہ کے حضور احترام کا اعزاز حاصل کرے گا۔ صرف عبداللہ بن عمرو اور وردان ہی نہیں، وہاں ہر مجاہد کا ایمان اور جذبہ ایسا ہی تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہلو سے مطمئن تھے، لیکن قیرس نے جو زمین دوز محاذ کھول لیا تھا وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ صرف ایک گاؤں میں یہ محاذ توڑا گیا تھا۔ عمرو بن عاص کے پاس اتنی نفری تھی ہی نہیں جس میں سے کچھ مجاہدین کو وہ دیہاتی علاقوں میں پھیلا دیتے۔ اس مجبوری اور کمزوری کا مجاہدین کے پاس کوئی علاج نہ تھا۔ کریون کی ہر روز کی لڑائیاں مجاہدین اسلام کو مہنگی پڑ رہی تھیں۔ رومیوں کے لیے کمک کی کوئی کمی نہیں تھی، شہر میں فوج بھی موجود تھی اور لڑنے کے قابل شہری بھی فوج کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی۔ رومی ہر صبح یہ توقع لے کر باہر نکلتے تھے کہ آج مسلمان ہتھیار ڈال دیں گے یا بھاگ اٹھیں گے۔ ان کی یہ توقع بے بنیاد نہیں تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کتنا زیادہ جانی نقصان پہنچایا ہے، اور اب مسلمانوں کے پاس اتنی نفری نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں ٹھہر سکیں۔ 8 یا 9 دن گزر گئے تھے۔ شہر کے لوگ شہر کی دیوار پر کھڑے ہو کر ہر روز کی لڑائی دیکھا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ فوجی بھی ہوتے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمان آخر کس بلبوتے پر لڑ رہے ہیں۔ جنگی دستور کے مطابق کوئی فوج اتنی تھوڑی تعداد میں اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں آیا ہی نہیں کرتی۔ شہریوں اور فوجیوں پر حیرت کا تاثر پیدا ہونے لگا۔ یہ تو وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ مجاہدین کس بے جگری سے لڑتے ہیں۔ ایک روز رومی فوج کے کسی عہدیدار کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ ہم جھوٹ نہیں کہتے کہ ان مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی غیبی یا پراسرار طاقت ہے کہ یہ پیچھے ہٹتے ہی نہیں اور اپنے دشمن کی فوج کو لہو لہان کر کے شکست دے دیتے ہیں۔ انہیں اپنی آنکھوں لڑتا دیکھو۔
ان پر ہماری اس فوج سے بھی بڑی فوج غالب نہیں آ سکتی۔ اس فوجی عہدیدار کی یہ بات سینہ بہ سینہ کانوں کان لوگوں تک جا پہنچی اور سارے شہر میں پھیل گئی۔ شہر کے اور زیادہ لوگ دیواروں پر آ کر مسلمانوں کو لڑتا دیکھنے لگے اور پھر سب کے سب کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو شکست دی ہی نہیں جا سکتی۔ بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ غلط نہیں کہ مسلمان جنات کی مخلوق میں سے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد تھی اور بڑا خاص کرم تھا کہ شہر کے لوگوں پر اور رومی فوج پر بھی مسلمانوں کی وہ دہشت جو پہلے طاری تھی اور جرنیلوں نے صاف کر دی تھی، وہ دہشت پھر غالب آنے لگی۔ مجاہدین کی بے جگری اور جذبہ ایثار کا یہ کرشمہ تھا کہ دشمن نفسیاتی طور پر کمزور ہونے لگا، شہریوں میں بددلی اور بے چینی پیدا ہو گئی۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض والدین نے اپنے بیٹوں کو جو رضاکارانہ طور پر رومی فوج میں شامل ہو گئے تھے، لڑائی میں شامل ہونے سے روک دیا۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف اپنے بیٹوں کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بیٹوں کو موت کے منہ میں پھینک دیا ہے۔ بڑے بوڑھوں اور سیانوں نے اور شہر کے لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ مسلمانوں نے ان کی فوج کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا تو وہ شہر کی ساری آبادی کو سزا دیں گے کہ شہریوں نے ان کے خلاف اپنے بیٹے لڑائے تھے اور رومی فوج کی مدد کی تھی۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ شہریوں نے مجاہدین اسلام کے خلاف لڑنا ترک کر دیا۔ جنگ کے مبصرین آج بھی کہتے ہیں اور صورتحال ایسی ہی تھی کہ مسلمانوں کو وہیں سے واپس آ جانا چاہیے تھا اور اس قدر زیادہ خطرہ مول لینا کوئی دانشمندی والا اقدام نہیں تھا۔ یہ مبصرین فن حرب و ضرب اور جنگی اصولوں اور امور کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں، لیکن ان کی نظر مجاہدین کے اندر نہیں جا سکتی جہاں صرف اللہ کا نام روشن تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق واضح ہو چکا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے والے مجاہد تھے ہی نہیں۔ وہ ان خطروں میں کود جانے کو زندگی سمجھتے تھے جہاں موت یقینی ہوتی تھی۔ یہ تو سپہ سالار کی شخصیت تھی۔ وہاں ہر سالار اور ہر مجاہد جوش ایمان اور جذبہ جہاد سے آگ بگولا بن چکا تھا۔ وہ اب جسم تھے ہی نہیں، وہ تو روحیں تھیں اور ان روحوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ مجاہدین نے اللہ کی یہ شرط پوری کر رکھی تھی کہ اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان کے استحکام کی اور بڑی نشانی کیا ہوگی کہ ان مجاہدین کے دلوں میں مال غنیمت کا لالچ تھا ہی نہیں۔ جس شہر کو فتح کرتے تھے وہاں کی کسی نوجوان لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اس کے بجائے وہ شہر کے لوگوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کے محافظ بن جاتے تھے۔ وہی مجاہدین جو میدان جنگ میں فولاد کی طرح سخت ہوتے تھے، مفتوحہ بستی میں جا کر وہاں کے لوگوں کے لیے ریشم سے زیادہ نرم ہو جایا کرتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سالاروں کے ساتھ اپنی اگلی کارروائی کے متعلق صلاح مشورے کر رہے تھے۔ اس اجلاس میں نائب سالار اور ان کے ماتحت کمانڈر بھی موجود تھے۔ کسی نے بھولنے سے بھی مشورہ نہیں دیا کہ پیچھے ہٹ جائیں اور کمک کا انتظار کریں۔ ایک ہی مسئلہ زیر بحث تھا کہ رومیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر کس طرح مجبور کیا جائے۔ ایسی بات کسی کے منہ سے نکلتی ہی نہیں تھی کہ رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ جانی نقصان کے باوجود بہت زیادہ ہے۔ سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ترکیب سوچ لی اور وہ پیش کی۔ چونکہ لڑائیاں قلعے کے باہر کھلے میدان میں ہوتی تھیں، اس لیے منجنیقیں الگ رکھی تھیں۔ ایسی لڑائیوں میں منجنیقیں استعمال نہیں ہو سکتی تھیں۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ پیش کیا وہ سب کو اچھا لگا اور اس پر تبادلہ خیالات ہونے لگا اور آخر میں اسے ایک قابل عمل شکل دے دی گئی۔ رات گہری ہوتے ہی مجاہدین پیچھے آ جاتے اور رومی قلعے کے اندر چلے جاتے تھے۔ وہ 2-3 دستے قلعے کے باہر رہنے دیتے تھے جو نالے اور شہر کی دیوار کے درمیان رات گزارتے تھے۔ اس رات جب مجاہدین پیچھے آ گئے اور رومی فوج اندر چلی گئی اور اس کے کچھ دستے شہر سے باہر رہ گئے تو آدھی رات کے وقت مجاہدین 3-4 منجنیقیں گھسیٹ کر ذرا آگے لے کر آ گئے اور ان میں پتھر ڈال کر ان دستوں پر پھینکنے شروع کر دیے جو قلعے کے باہر سوئے ہوئے تھے۔ ان دستوں میں کھلبلی مچ گئی اور اسی میں عافیت سمجھی کہ قلعے کے اندر چلے جائیں۔ مجاہدین نے یہ کارروائی بھی کی کہ اپنے تیر انداز نالے کے کنارے پر بھیج دیے اور اندر کو بھاگتے ہوئے دستوں پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔
وہ رومی مرد اور عورتیں جو اپنے عزیزوں کی لاشیں اور زخمی دیکھنے آئے تھے وہ بھی بھاگ گئے اور میدان صاف ہو گیا۔ نالا چوڑا بھی تھا اور گہرا بھی۔ اس وقت یہ پانی سے لبریز تھا۔ اس پر لکڑی کے 2 پل تھے جو ایک دوسرے سے دور دور تھے۔ چند ایک مجاہدین اس پلان کے مطابق جو سپہ سالار کے سامنے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نالے میں اتر گئے۔ ان کے پاس لکڑی کاٹنے والے اوزار تھے۔ انہوں نے نالے کے اپنی طرف والے کنارے سے پل کے ستونوں کو کاٹنا شروع کر دیا، لیکن پورے کا پورا نہ کاٹا بلکہ بہت کمزور کر دیا۔ پھر درمیان والے 2 ستون اسی طرح کاٹ کر بہت کمزور کر دیے۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ پانی کے بہاؤ میں اپنے آپ کو ایک جگہ رکھنا محال ہو رہا تھا۔ بہرحال مجاہدین نے وہ کام کر دیا جو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا۔ مجاہدین نالے سے نکل آئے۔ گزشتہ رات مجاہدین نے رومیوں کے باہر رہنے والے دستوں پر پتھراؤ کیا تھا اور تیر بھی برسائے تھے، اس لیے رومی اس صبح جلدی باہر آ گئے اور ان کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ غصے میں ہیں۔ مجاہدین تو فجر کی نماز کے بعد سے ہی تیار تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ آج صبح کی تیاری پہلے دنوں سے بہت ہی مختلف ہوگی۔ رومی فوج ہر صبح باہر آتی تھی اور نالے کے پار آ کر مجاہدین پر حملہ کر دیتی تھی۔ اس صبح رومیوں نے پہلی بار یہ حرکت کی کہ وہ للکارتے ہوئے اور تانا آمیز نعرے لگاتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان میں گھڑ سوار بھی تھے اور پیادے بھی۔ وہ تو بڑے جوش و خروش سے دونوں پلوں سے گزرتے آ رہے تھے۔ تمام دستوں کو نالے کے پار آ کر لڑائی کی ترتیب میں ہونا تھا اور پھر لڑائی شروع ہونی تھی۔ سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ چند ایک مجاہدین ایک طرف چھپے ہوئے پلوں کو دیکھ رہے تھے۔ پل ابھی سلامت کھڑے تھے۔ کم و بیش 3000 رومی گھڑ سوار اور پیادے پلوں سے گزر آئے اور پل ابھی تک کھڑے تھے۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ 3-4 ہزار رومی ادھر آ جائیں گے اور پھر ان کی تجویز زیر عمل آئے، لیکن رومی چلے ہی آ رہے تھے۔ اچانک پلوں پر جو سوار اور پیادے گزر رہے تھے وہ رکنے لگے اور کچھ گھبرانے بھی لگے۔ ایک شور سنائی دیا کہ پل ہل رہا ہے۔ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا زلزلہ آیا ہے۔ پل وزن سے بڑی زور سے ہلے اور بیٹھ گئے۔ جتنے سوار اور پیادے پل کے اوپر تھے وہ نالے میں جا پڑے۔ پیچھے رومی ہجوم کی صورت میں آگے والوں کو دھکیلتے آ رہے تھے۔ ان میں سے بھی کئی نالے میں گرے اور گہرے پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسکیم کامیاب ہو گئی۔ 3000 یا اس سے کچھ زیادہ جو رومی فوجی آگے آ گئے تھے وہ اپنے پیچھے شور سن کر مڑ مڑ کر دیکھنے لگے، اور ان میں سے کئی ایک نے مجاہدین کی طرف پیٹھیں کر دیں اور نالے میں اپنے ساتھیوں کو بہتا اور تیرتا دیکھ رہے تھے۔ مجاہدین اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ سپہ سالار کے اشارے پر مجاہدین ان پر ٹوٹ پڑے۔ ان رومیوں کو انہوں نے سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ وہ تو یوں سمجھیں کہ رومیوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ نالے کے پار جو رومی دستے رہ گئے تھے وہ اپنے کٹتے اور گرتے ہوئے ساتھیوں کی کچھ مدد نہ کر سکتے تھے سوائے تیر اندازی کے یا برچیاں پھینکنے کے، لیکن وہاں تو گتھم گتھا قسم کی لڑائی ہو رہی تھی، اس لیے رومیوں نے تیر اندازی اور برچھی بازی کی نہ سوچی۔ وہ رومی سوار اور پیادے جو نالے میں گر کر تیر رہے تھے اور دوسرے کنارے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، ان پر مجاہدین نے تیر چلانے شروع کر دیے، اور شاید ہی ان میں سے کوئی نالے سے زندہ نکلا ہوگا۔ زیادہ تر دستے تو ابھی نالے کے پار تھے۔ ان کے ساتھ 2 جرنیل بھی تھے، لیکن وہ بوکھلا گئے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ انہیں فوراً سوچ لینا چاہیے تھا کہ نالے کے پار آنا ان کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ یہ نالا شہر کے ارد گرد نہیں بہتا تھا، بلکہ صرف صدر دروازے والی طرف سے شہر کے ساتھ ساتھ گزرتا آگے نکل جاتا تھا۔ کچھ دور پیچھے اور کچھ دور آگے لکڑی کے ہی 2 پل اور تھے۔ رومی فوراً ادھر چلے جاتے اور پلوں سے گزر آتے، لیکن وہ تو جیسے سوچنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ آخر کسی کو ان پلوں کا خیال آ ہی گیا۔ رومی دستے 2 حصوں میں بٹ کر ان دونوں محفوظ پلوں کی طرف چل پڑے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ان پر منجنیقوں سے پھینکے ہوئے پتھر آنے لگے۔ گزشتہ رات کی اسکیم میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی شامل کیا تھا۔
کہ ان محفوظ پلوں کے قریب منجنیقیں لگا دی جائیں گی۔ ان دونوں پلوں کو سلامت کھڑا رکھنا تھا کہ کامیابی کی صورت میں مجاہدین کو نالے کے پار جانا اور شہر میں داخل ہونا تھا۔ رومی ان پلوں کی طرف چلے تو ان پر سنگ باری شروع ہو گئی۔ پتھر زیادہ وزنی نہیں پھینکے جا رہے تھے، کیونکہ اس طرح ایک کے بعد دوسرا پتھر پھینکنے میں زیادہ وقت لگ جاتا تھا۔ ذرا کم وزن کے پتھر زیادہ تیزی سے پھینکے جا رہے تھے۔ ایک پتھر کسی ایک آدمی یا ایک گھوڑے کو لگتا تھا، لیکن دہشت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ رومی فوجی ان پتھروں سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے ہو رہے تھے۔ پتھر دائیں اور بائیں سے آ رہے تھے۔ پیچھے شہر کی دیوار تھی اور آگے نالا تھا، اس لیے رومی دستے ایک دوسرے کو اس طرح دبانے لگے جیسے سر کے گھنے بال آپس میں الجھ جاتے ہیں۔ اگر انسان انسانوں کو دباتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ وہاں گھوڑے بھی تھے اور ان پر ان کے سوار تھے۔ اس قیامت خیز ہڑبونگ میں گھوڑے پیچھے بھی ہٹتے تھے اور دائیں بائیں بھی سرکتے تھے۔ اس طرح پیادے گھوڑوں کے درمیان آ کر کچلے گئے اور بعض دم گھٹنے سے مر گئے۔ وہاں کوئی اچھا بھلا آدمی گرا تو وہ گھوڑوں اور پیادوں کے پاؤں تلے کچلا مسلا گیا۔ مجاہدین نے اپنے کنارے پر کھڑے ہو کر اس ہجوم پر تیروں کی بوچھاڑیں پھینکنی شروع کر دیں۔ شہر کے لوگ سامنے دیوار پر کھڑے اپنی فوج کا یہ حشر دیکھ رہے تھے۔ یہ محض بھگدڑ کا مظاہرہ تھا۔ شہر کے اندر ابھی فوج موجود تھی۔ اگر ان کے کمانڈر اپنے دماغ حاضر رکھتے تو پچھلے دروازوں سے اپنے دستوں کو نکال کر باہر لے آتے اور دور کے پلوں سے گزار کر مجاہدین پر پہلوؤں سے حملہ کر سکتے تھے، لیکن وہ تو جیسے عقل کے اندھے ہو گئے تھے۔ اور یہ اللہ کی ایک خاص مدد تھی جو اس کی ذات باری ایمان والوں کو دے رہی تھی۔ اندر والوں نے صرف یہ کیا کہ نالے کی طرف والا ایک دروازہ کھول دیا تاکہ باہر کے فوجی اندر آ سکیں۔ اس دروازے کے سامنے نالے کا موڑ آتا تھا، جس سے نالا دیوار کے کچھ اور قریب ہو گیا۔ اس سے مجاہدین نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اس موڑ پر اپنی طرف والے کنارے پر چلے گئے، اور جو رومی اس دروازے سے اندر جانے لگتے تھے مجاہدین ان پر تیر پھینکتے تھے۔ اس طرح انہوں نے بہت سے رومیوں کو اس دروازے پر ہی رکھا۔ کچھ تو تیر کھا کر اندر جا گرے اور کچھ تڑپتے ہوئے باہر ہی رہے اور گرتے رہے۔ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ 2-3 منجنیقوں کو نالے کے قریب لے جا کر اس طرح پتھر پھینکے جائیں کہ دیوار کے اوپر سے شہر کے اندر گریں۔ اس حکم پر فوری طور پر عمل شروع ہو گیا۔ بعض پتھر دیوار پر اس جگہ بھی لگتے تھے جہاں شہر کے لوگ اور فوجی کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس سنگ باری سے کچھ زخمی ہوئے اور باقی وہاں سے اتر گئے۔ ان لوگوں نے اور شہر پر سنگ باری نے شہر کے لوگوں میں بھگدڑ مچا دی اور لوگ دوسری طرف کے دروازوں سے بھاگنے لگے۔ ایک طرف سے سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کی ایک بڑی جماعت کو ساتھ لے کر دور کے پل سے نالے سے گزر گئے۔ دوسری طرف سے سالار عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کی ایک جماعت ساتھ لی اور وہ اس طرف والے پل سے گزرے۔ انہوں نے اس چال کے لیے موقع موزوں دیکھ لیا تھا۔ دونوں سالار بڑی ہی تیزی سے اس دروازے کی طرف آ گئے جو بعد میں کھلا تھا۔ مجاہدین نے اس طرح تیر اندازی روک دی اور سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجاہدین کے ساتھ اس دروازے سے اندر چلے گئے۔ سالار عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دروازے سے اندر گئے، لیکن ان کے کچھ مجاہدین نے دیکھا کہ صدر دروازے سے بھی اندر جا سکتے ہیں تو وہ ادھر سے اندر گئے۔ ان مجاہدین نے بھاگ کر اندر آنے والے دہشت زدہ رومی فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین نے شہر کے دروازے کھولنے شروع کر دیے۔ شہر خاصا وسیع و عریض تھا، فاصلے زیادہ تھے، پھر بھی کچھ وقت بعد 3-4 دروازے کھل چکے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کی ایک اور جماعت کو شہر میں داخل ہونے کے لیے بھیج دیا۔ اندر گئے ہوئے دونوں سالاروں نے اعلان کروانے شروع کر دیے کہ شہری بھاگنے کی کوشش نہ کریں، ان کے جان و مال کی اور گھروں کی حفاظت کی جائے گی۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی شہری اپنے فوجیوں کی مدد نہ کرے، ورنہ اسے قتل کر کے اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ اس لڑائی کا تفصیلی ذکر کرنے والے مورخوں نے لکھا ہے کہ مصر کے قبطی عیسائی پہلے ہی کہتے تھے کہ مسلمان جس طرح فتح پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ یہ سارے مصر پر قبضہ کر لیں گے،
بہتر یہی ہے کہ مسلمانوں کا ساتھ دیا جائے۔ یہ باتیں کرتے وہ ہرقل اور قیرس کے ظلم و ستم کو ضرور یاد کرتے تھے۔ قریون کے اندر قبطی عیسائیوں نے رومیوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور مجاہدین کے ساتھ تعاون شروع کر دیا۔ تاریخ میں ایسا واضح اشارہ بھی ملتا ہے کہ بعض شہریوں نے تلواروں اور برچھیوں سے رومی سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ ایک طرف سے آواز آئی کہ ہمارے جرنیل پچھلے دروازے سے بھاگ گئے ہیں۔ یہ ایک آواز کئی آوازیں بن گئیں اور سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ جرنیل اور دوسرے کمانڈر اپنی فوج کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اس خبر کا یہ اثر ہوا کہ ان کے فوجی بھی بھاگنے لگے، لیکن انہیں بھاگنے نہ دیا گیا۔ اب تمام مجاہدین اندر آ چکے تھے۔ انہوں نے رومیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آخر قریون پوری طرح مجاہدین اسلام کے قبضے میں آ گیا۔ یہ فتح ایک معجزے سے کم نہ تھی۔ خود مجاہدین اور ان کے سالار بھی حیران تھے کہ انہوں نے یہ فتح کس طرح حاصل کر لی ہے۔ رومیوں پر تو اس کا بہت ہی برا اثر پڑا۔ جنرل تھیوڈور نے اپنی فوج کے جو حوصلے اور جو جذبہ بڑی مشکل سے زندہ و بیدار کیا تھا، وہ بھی دم توڑ گیا۔ اب سکندریہ مجاہدین کی آخری منزل تھی، لیکن بہت ہی دشوار اور خطرناک۔ مدینہ منورہ میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور بزنطیہ میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ قریون کی فتح کی اطلاع مدینہ منورہ اور بزنطیہ تقریباً ایک ہی وقت پہنچی تھی۔ مدینہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں۔ مصر کے محاذ کی خبر آئی ہے۔ لوگوں کے کان محاذوں کی خبروں کی طرف ہی لگے رہتے تھے۔ اس وقت مصر ایک ایسا محاذ تھا جو لوگوں کی دعاؤں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ سب جانتے تھے کہ مجاہدین کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے اور رومیوں کی طاقت کئی گنا زیادہ ہے۔ مدینہ کے لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ تمام بزرگ صحابہ اکرام مصر پر فوج کشی کے خلاف تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی تھی، لیکن ان کا ذہن بھی ایک مقام پر آ کر بڑھ گیا تھا۔ یہ تو اللہ کا خاص کرم تھا اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی قوت ارادی اور عسکری قابلیت کا کرشمہ تھا کہ مصر سے پیش قدمی اور فتح کی ہی خبریں آ رہی تھیں۔ مصر سے جب قاصد کوئی اطلاع لے کر آتا تھا تو یہ اطلاع اگر فتح کی ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کر کے قاصد سے کہتے تھے کہ وہ پیغام سنائے۔ قریون کی فتح کا پیغام بھی لوگوں کو سنایا گیا۔ پھر قاصد نے زبانی بتایا کہ قریون کس طرح غیر معمولی کارنامے کر کے فتح کیا گیا ہے۔ یا اللہ میرے سارے خدشے غلط ثابت کرے۔ یہ آواز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ انہوں نے مصر پر فوج کشی کی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے اور اصل خطرہ یہ ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خطرے مول لینے والا خود سر سپہ سالار ہے۔ یہ سپہ سالار کہیں جا کر پورے لشکر کو یقینی موت کے منہ میں لے جائے گا۔ لیکن اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور انتہائی مضبوط قلعے کی فتح کی خبر سنی تو دونوں ہاتھ پھیلا کر بلند آواز سے بولے، یا اللہ میرے سارے خدشے غلط ثابت کر دے اور میری یہ دعا بھی سن اور قبول کر لے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکندریہ بھی فتح کر لے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکرانے کی نفل باجماعت ادا کی اور پھر سب سے کہا کہ روح کی گہرائیوں سے مجاہدین کی کامیابی کی دعائیں کریں۔ مصر کی دارالحکومت سکندریہ سے جب قریون کی شکست کا پیغام سلطنت روم کے دارالحکومت بزنطیہ پہنچا تو کونستانس تڑپ اٹھا۔ اس کے جوان سال چہرے کا اتنا اچھا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ہرقل کی بیوہ مرتینہ کا بیٹا ہرقلیوناس بھی وہاں موجود تھا۔ مرتینہ کو پتہ چلا کہ مصر سے قاصد کوئی پیغام لایا ہے تو وہ بھی دوڑی دوڑی پہنچ گئی تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کونستانس اور ہرقلیوناس مل کر حکمرانی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ مرتینہ اب ملکہ نہیں تھی اور نہ ہی حکومت کے کاموں میں اس کا کوئی عمل دخل تھا۔ قریون کی شکست کی اطلاع پر مرتینہ اور اس کے بیٹے ہرقلیوناس کا رد عمل ٹھنڈا ٹھنڈا سا تھا۔ کونستانس کا رد عمل تو سب کو صاف نظر آ گیا تھا۔ اس نے جرنیلوں اور مشیروں کو فوراً بلوا لیا۔
اب صرف سکندریہ رہ گیا ہے۔ کونستانس نے جرنیلوں اور مشیروں کو پیغام سنا کر کہا، آپ کہیں گے کہ سکندریہ تو بڑا ہی مضبوط قلعہ ہے اور مسلمانوں کی نفری اتنی تھوڑی ہے کہ وہ سکندریہ نہیں لے سکیں گے۔ اگر آپ ایسا کہیں گے تو میں اسے ایک خوش فہمی سمجھوں گا۔ جنہوں نے بابلیون اور کریون جیسے مضبوط قلعہ بند شہر فتح کر لیے ہیں وہ سکندریہ کو بھی فتح کر سکتے ہیں۔ سکندریہ سے وہ بحر روم عبور کر کے سیدھے بزنطیہ پر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایک جنرل نے کہا۔ مسلمان جہاز رانی میں صفر ہیں، انہیں جہاز رانی کا ذرا سا بھی تجربہ نہیں۔ شاہ کونستانس کا یہ خدشہ بجا ہے۔ افواج کے سپریم کمانڈر جنرل اقرینوس نے کہا، عرب کے یہ بدو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کوئی کم عقل لوگ نہیں، وہ ہمارے ہی جہاز رانوں کو استعمال کریں گے۔ قبطی بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان میں جہاز ران بھی ہوں گے، وہ مسلمانوں کو بحر روم پار کرا دیں گے۔ ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ سکندریہ مسلمانوں سے کس طرح بچایا جائے۔ اس پیغام میں صاف لکھا ہے کہ مسلمانوں کا رخ سکندریہ کی طرف ہے۔ مزید کمک بھیج دی جائے، مرتینہ نے کہا۔ تمام جرنیلوں اور مشیروں نے مرتینہ کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے انہیں وہاں مرتینہ کی موجودگی پسند نہ ہو، لیکن وہ چپ رہے۔ مزید کمک نہیں بھیجی جا سکتی۔ کونستانس نے کہا، ہمیں بزنطیہ کا دفاع مضبوط کرنا ہے، اور جو کمک بھیجی جا چکی ہے وہ کچھ کم نہیں۔ جنرل اقلینوس نے کہا، ہمیں یہ حقیقت قبول کر لینی چاہیے کہ ہماری فوج لڑنے کا جذبہ کھو چکی ہے اور ہم مصر مسلمانوں کے حوالے کر چکے ہیں۔ پھر بھی ہمیں اس صورتحال کا سامنا کرنا اور اس کا کوئی علاج سوچنا پڑے گا۔ میرا ایک مشورہ ہے، ہرقلیوناس بولا، کونستانس سکندریہ چلا جائے اور خود نگرانی کرے۔ جس طرح مرتینہ کا بولنا کسی کو اچھا نہیں لگا تھا، اسی طرح ہرقلیوناس کے اس مشورے پر سب کے چہروں پر بیزاری کا تاثر آ گیا، اور کسی ایک نے بھی اس مشورے کے خلاف یا حق میں بات نہ کی۔ سب جانتے تھے کہ مرتینہ اپنے بیٹے ہرقلیوناس کو سلطنت روم کے تخت پر بٹھانے کے جتن کر رہی ہے۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کی خاطر اس نے ہرقل کو زہر دے کر مارا تھا، اور قسطنطین کو بھی اس نے اس حکیم سے زہر دلوایا تھا جو اس کا بیماری کے دوران علاج کر رہا تھا۔ وہ اب چاہتی تھی کہ کونستانس بزنطیہ سے چلا جائے اور ہرقلیوناس بزنطیہ میں تخت نشین رہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ فیصلہ بڑوں نے مل کر کیا تھا کہ کونستانس اور ہرقلیوناس مل کر حکمرانی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ہرقلیوناس نے اس مشورے کے پیچھے کہ کونستانس مصر چلا جائے جو ذہنیت کار فرما تھی اسے سب سمجھتے تھے، اس لیے کسی نے بھی اس کو توجہ نہ دی۔ جنرل اقلینوس نے مشورہ دیا کہ ابھی پیغام لکھوا کر اسی قاصد کے ہاتھ سکندریہ بھیج دیا جائے۔ مصر میں جو رومی فوج تھی اس کا کمانڈر ان چیف جنرل تھیوڈور تھا۔ ہرقل کا بنایا ہوا اسقف اعظم قیرس بھی یہ ذمہ داری لے کر سکندریہ گیا تھا کہ وہ مصر کی جنگ کی نگرانی کرے اور کمک کی تقسیم خود کرتا رہے گا۔ آخر یہ طے پایا کہ جنرل تھیوڈور اور قیرس کے نام مشترکہ پیغام لکھا جائے۔ پیغام اسی وقت لکھوایا جانے لگا۔ مختلف مورخوں نے اس پیغام کے مختلف حصے لکھے ہیں اور باقی پیغام کا لب لباب تاریخ کے حوالے کیا ہے۔ تاریخ میں اس پیغام کے جو الفاظ آج تک محفوظ ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں: شہنشاہ روم جنرل تھیوڈور اور اسقف اعظم قیرس سے اور دیگر تمام جرنیلوں سے مخاطب ہیں، کیا تم سب مر گئے ہو یا زندہ لاشیں بن گئے ہو؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ جس طرح تم نے بابلیون اور کریون جیسے قلعے مسلمانوں کو دے دیے ہیں اور پسپا ہو گئے، اس طرح سکندریہ بھی دے دو گے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ سکندریہ گیا تو پورا مصر ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر مسلمان سیدھے بزنطیہ پر آئیں گے؟ سکندریہ مصر کا دل ہے، اس میں بھی مسلمانوں کا خنجر اتر گیا تو نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ کریون سے سکندریہ تک نیل کے ڈیلٹا کے وسیع علاقے میں اپنی فوج جگہ جگہ موجود ہے اور اس کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے۔ اگر تم لوگ جانوں کی بازی لگا کر سکندریہ کا دفاع کرو تو ان 10,000 عربی مسلمانوں کو ڈیلٹا کی دلدل میں گم کر سکتے ہو۔ یہ ذہن میں رکھ لو کہ اب مزید کمک نہیں ملے گی، یہ اس لیے کہ تم لوگوں پر اعتبار نہیں،
تم سکندریہ بھی دے بیٹھے تو بزنطیہ کے دفاع کے لیے فوج کی ضرورت ہوگی۔ مسلمان یہاں تک آ سکتے ہیں۔ اگر سکندریہ ہاتھ سے جاتا نظر آیا تو بندرگاہ میں اور ساحل پر جا کر کہیں بھی اپنے بحری جہاز، بڑی کشتیاں اور چھوٹی کشتیاں بھی موجود ہیں، سب کو آگ لگا دینا تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آئیں۔ یہ بھی سن لو کہ سکندریہ سے بھاگ کر یہاں نہ آنا، یہاں کوئی تمہاری صورت دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، سمندر میں ڈوب مرنا۔ اسقف اعظم قیرس کو واضح ہو کہ آپ مذہبی پیشوا ہیں، آپ بلند بانگ دعویٰ کر کے یہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ آپ کے لیے اور فوج کے لیے بہتر ہے کہ آپ صحیح عیسائیت رائج کریں، بنیامین کو ساتھ لیں اور قبطیوں کو فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دیں۔ انہیں بتائیں کہ شاہ ہرقل نے عیسائیت کو فرقوں میں بٹنے سے بچانے کے لیے اپنی عیسائیت رائج کی تھی۔ ان کا اپنا ذاتی کوئی مقصد نہیں تھا۔ فوج کو مذہب سے ڈرائیں اور مسلمانوں کی غلامی سے بھی ڈرائیں۔ 10-12 ہزار مسلمانوں کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلمان مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں اور لڑائیاں بھی لڑ رہے ہیں، اور وہ بری طرح تھک چکے ہوں گے۔ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ پیغام اسی وقت اسی قاصد کو دے کر روانہ کر دیا گیا جو مصر سے کریون کی شکست کا پیغام لایا تھا۔ جس وقت یہ پیغام لکھوایا جا رہا تھا، مرتینہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ظاہر تو یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ دیکھ کر چلی گئی ہے کہ اسے کوئی ذرا سی بھی اہمیت اور توجہ نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے جانے کا مقصد کچھ اور تھا۔ اس قاصد کو جو پیغام لایا اور پیغام کا جواب لے جا رہا تھا، مرتینہ بڑی اچھی طرح جانتی تھی۔ پیغام لانے لے جانے والے قاصد چند ایک ہی تھے جنہیں یہ تجربہ حاصل تھا۔ مرتینہ نے تقریباً تمام قاصدوں کو اپنے جال میں لے رکھا تھا۔ انہیں وہ بے دریغ انعام و اکرام دیا کرتی اور چوری چھپے اپنے پیغام بھیجا کرتی تھی۔ مرتینہ نے بڑی تیزی سے قیرس کے نام پیغام لکھا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر ہاتھ میں رکھ لیا۔ قاصد پیغام کا جواب لے کر رخصت ہوا تو وہ شاہی محل سے نکلنے والے سیدھے راستے سے ہٹ کر اس طرف چلا گیا جس طرف مرتینہ کا کمرہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مرتینہ قیرس کے نام کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دے گی۔ وہ جب مرتینہ کے دروازے کے قریب پہنچا تو مرتینہ نے سرگوشی میں اسے پکارا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بڑی تیزی سے کمرے میں چلا گیا۔ مرتینہ نے اسے کپڑے میں لپٹا ہوا پیغام دے دیا جو قاصد نے اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا لیا۔ پھر مرتینہ نے اسے انعام دیا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ قاصد شہر سے دور چلا گیا تو درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب سے اس کا راستہ مڑتا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی اور درختوں کے جھنڈ میں چلا گیا۔ وہاں ایک آدمی ایک درخت کے پیچھے کھڑا تھا۔ قاصد نے مرتینہ کا پیغام اپنے کپڑوں کے نیچے سے نکال کر اس آدمی کو دے دیا اور وہ رخصت ہو گیا۔ مرتینہ اپنے خفیہ پیغام بھیجتی رہتی تھی، لیکن کسی وقت کسی طرح اس کا یہ راز کھل گیا اور جنرل اقلینوس تک جا پہنچا۔ پیغام لے جانے والے یہ قاصد آخر فوج کے ملازم تھے اور اقلینوس فوج کا سپریم کمانڈر تھا۔ اس نے تمام قاصدوں کو خفیہ طور پر بڑی سختی سے کہا کہ جب کبھی مرتینہ کسی کو قیرس یا جنرل تھیوڈور کے نام پیغام دے تو وہ اس سے لے لے اور شہر سے باہر اسے ایک آدمی ملے گا، یہ پیغام اس کے حوالے کر دے، اور پھر کبھی مرتینہ سے ملاقات ہو تو اسے بتا دے کہ اس کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا۔ مرتینہ کا یہ پہلا ایسا پیغام تھا جو راستے میں سے ہی واپس آ گیا تھا۔ قاصد خوش تھا کہ اسے مرتینہ سے انعام مل گیا تھا اور اس کا سپریم کمانڈر بھی اس پر خوش ہو گیا تھا۔ اس طرح مرتینہ کا پیغام بنام قیرس راستے سے ہی واپس آ گیا اور جنرل اقلینوس تک پہنچ گیا۔ جنرل اقلینوس نے پیغام پڑھا۔ قیرس آخر اسقف اعظم تھا اور اس کا کردار جیسا کیسا بھی تھا، پھر بھی اس کا احترام لازم تھا، لیکن مرتینہ نے اسے یوں مخاطب کیا تھا جیسے اس کا کوئی ہمجولی یا بے تکلف دوست ہو۔ مرتینہ نے لکھا تھا کہ تمہیں میں نے بڑی امیدوں سے مصر بھیجا تھا اور تم بڑے اچھے وعدے کر کے گئے تھے، لیکن میرے خواب ٹوٹتے پھوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے لیے بزنطیہ میں حالت ٹھیک نہیں رہی، مخالفت بڑھ رہی ہے۔ مجھے تو صاف نظر آنے لگا ہے کہ مصر ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ مصر کے کچھ حصے پر قبضہ کر لو اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی صلح سمجھوتا کر لو اور مجھے بلا لو؟ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو مجھے بتاؤ کہ کونستانس کا کیا کیا جائے۔
تقریباً تمام جرنیل اس کی حمایت میں ہو گئے ہیں اور میں تنہا رہ گئی ہوں۔ کوشش کرو سکندریہ ہاتھ سے نہ جائے اور مسلمانوں کو پسپا کر دو، پھر میں تمہارے پاس ہی آ جاؤں گی۔ جنرل تھیوڈور کو اپنے اعتماد میں رکھنا، ہم نے آخر مصر میں خود مختاری کا اعلان کرنا ہے۔ مرتینہ نے اتنے کھلے اور واضح الفاظ میں یہ پیغام اس یقین اور بھروسے پر بھیجا تھا کہ کوئی قاصد اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جنرل اقلینوس نے یہ پیغام پڑھا اور کونستانس کے پاس چلا گیا۔ پیغام کونستانس کو دیا۔ اس جوان سال شاہ روم نے پیغام پڑھا تو غصے اور جذبات کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے ایک نادان بچہ ہوں، کونستانس نے کہا۔ آپ جہاں دیدہ اور تجربے کار ہیں، کچھ بتائیں یہ پیغام پڑھ کر کیا کیا جائے؟ میں یہ پیغام پڑھ کر ذرا سا بھی حیران نہیں ہوا، جنرل اقلینوس نے کہا۔ مرتینہ سے یہی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اگر میں اس کا یہ پیغام نہ پڑھتا تو بھی مجھے معلوم ہے کہ یہ کس ذہنیت کی عورت ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ ہم اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کریں گے۔ میں یہ پیغام اپنے پاس محفوظ رکھوں گا اور ہم خاموشی اختیار کیے رکھیں گے۔ آپ بھی بالکل خاموش رہیں جیسے آپ کو کچھ بھی علم نہیں۔ کونستانس خاموش تو ہو گیا، لیکن اس کے چہرے کا تاثر بتا رہا تھا جیسے اس خیال میں کھو گیا ہو کہ مرتینہ بڑی ہی خطرناک عورت ہے اور نہ جانے اس نے کیسی کیسی خوفناک سازشیں تیار کر رکھی ہوں گی۔ اگر کونستانس کو یہی خیال پریشان کر رہا تھا تو یہ غلط نہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی تفصیلات لکھنے والے مورخوں نے مرتینہ کی زمیندوز سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک تو بے حد خطرناک اور ہیبت ناک تھی۔ اس کا تفصیلی بیان آگے چل کر آئے گا۔ جنرل تھیوڈور کریون سے بھاگ کر سیدھا سکندریہ پہنچا۔ اس شکست کو تو وہ اپنی ذاتی شکست سمجھتا تھا۔ اس کے ذہن میں اب سلطنت روم نہیں بلکہ مرتینہ تھی۔ مرتینہ نے اسے لالچ دے رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو مصر سے نکالے تو اسے مصر کے کچھ حصے کا یا تمام تر مصر کا فرما نروا بنا دیا جائے گا۔ جنرل تھیوڈور سکندریہ اکیلا نہیں پہنچا تھا۔ کریون سے آگے نیل کے ڈیلٹا کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا جو کچھ دشوار گزار تھا۔ اس وسیع و عریض علاقے میں چند ایک چھوٹے بڑے شہر اور قصبے تھے، ان میں چند ایک قلعہ بند تھے۔ تھیوڈور نے ان شہروں اور قصبوں میں فوج رکھی ہوئی تھی۔ اب اس نے یوں کیا کہ ان مقامات سے تھوڑی تھوڑی نفری اپنے ساتھ لیتا گیا اور سکندریہ پہنچا۔ یہ نفری ملا کر تاریخ کے مطابق سکندریہ میں 50,000 سے زیادہ فوج اکٹھی کر لی گئی تھی۔ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ مجاہدین اسلام کی تعداد پوری 12,000 نہیں رہ گئی تھی۔ ہر مفتوحہ جگہ پر کچھ نفری چھوڑنی پڑتی تھی۔ ایسے ہی کریون کے انتظامات سنبھالنے کے لیے اور امن و امان بحال کرنے کے لیے خاصی نفری رکھی گئی۔ تاریخ میں صحیح اعداد و شمار نہیں ملتے کہ مجاہدین اسلام کی تعداد کیا تھی۔ اگر پہلے آئی ہوئی کمک اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے ہوئے لشکر کی تعداد سامنے رکھی جائے اور پھر شہیدوں اور شدید زخمیوں کا اور پھر پیچھے رکھے جانے والے مجاہدین کا حساب کیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ مجاہدین جب سکندریہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگے تھے اس وقت ان کی تعداد پوری 10,000 نہیں تھی۔ یہ مجاہدین کا شوق شہادت اور جذبہ جہاد تھا کہ وہ اپنی تعداد کو نہیں بلکہ باطل کی ان چٹانوں کو دیکھ رہے تھے جو ان کے راستے کی رکاوٹ بن رہی تھی۔ اللہ کی رحمت کا کوئی حساب نہیں، اس کی ذات باری جسے چاہے رحمت عطا کر دے اور جسے چاہے اس سے محروم رکھے۔ لیکن یہ اللہ کا فرمان ہے کہ رحمت الہی کے لیے اپنے آپ کو حقدار ثابت کرنا ضروری ہے۔ معجزے رونما نہیں ہوا کرتے بلکہ کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایمان کی قوت کی ضرورت ہے۔ مجاہدین اسلام نے اپنی جانیں اللہ کے حوالے کر دی تھی اور اپنی جانوں کے صلے میں باطل کی شکست اور اسلام کی سر بلندی چاہتے تھے۔ کریون فتح کر لینے والے مجاہدین کو معلوم نہیں تھا کہ سکندریہ کس قدر مضبوط قلعہ ہے۔ اسے اگر ناقابل تسخیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ سکندریہ کا شہر ایسی جگہ آباد کیا گیا تھا جہاں اسے 3 اطراف سے قدرتی دفاع میسر آ گیا تھا۔ مجاہدین تو سکندریہ سے واقف نہیں تھے، لیکن سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شہر اچھی طرح دیکھا بھالا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔
ان کے سکندریہ آنے کا واقعہ اس داستان کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح احساس تھا کہ اب وہ ناممکن کو ممکن بنا رہے ہیں، لیکن وہ سکندریہ کو سر کر لینے کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے۔ کچھ جاسوس مجاہدین آگے جا کر پورے سکندریہ کو بھی دیکھ آئے تھے۔ چند ایک قبطی بھی جاسوسی کا کام کر رہے تھے۔ ان میں سے جو کوئی آگے جا کر جو کچھ بھی دیکھتا وہ واپس آ کر سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل سے بتاتا۔ اس طرح سپہ سالار کو سکندریہ تک راستے اور راستے کے علاقے اور علاقے کے خطرات سے واقفیت حاصل ہو گئی تھی۔ یہاں موضوع معلوم ہوتا ہے کہ سکندریہ کا محل وقوع اور اس کا دفاع بیان کر دیا جائے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مجاہدین اسلام صحیح معنوں میں آتش نمرود میں کود جانے کو چلے جا رہے تھے۔ اس شہر کے شمال میں بحر روم تھا، لہٰذا اس طرف سے حملے یا محاصرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جنوب میں ایک وسیع و عریض جھیل بحر مریود تھا جو اس طرف سے سکندریہ کو قدرتی دفاع مہیا کرتا تھا، اور بلا شک و شبہ یہ ایک ناقابل تسخیر دفاعی انتظام تھا۔ مغرب میں ایک چھوٹا اور گہرا نالہ گزرتا تھا جس کا نام ثعبان تھا۔ یہ کہنا تو صحیح نہیں ہو سکتا کہ اس نالے کو عبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عام حالات میں لوگ اسے کشتیوں میں بھی پار کرتے تھے اور اس پر پل بھی تھے، البتہ محاصرے اور جنگ کی صورت میں حملہ آور اسے عبور نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سامنے سے تیر آتے تھے اور برچیاں بھی آتی تھیں، اور پلوں کی حفاظت کا ایسا ہی مہلک انتظام تھا۔ صرف مشرق کی ایک سمت رہ جاتی تھی جدھر سے سکندریہ پر حملہ کیا جا سکتا تھا۔ یہی وہ راستہ تھا جو کریون سے سکندریہ کی طرف جاتا تھا۔ اس راستے کے دائیں بائیں دور دور تک چھوٹی بڑی قلعہ بندیاں تھیں جنہوں نے اس راستے کو حملہ آوروں کے لیے پرخطر بنا رکھا تھا۔ صرف یہی ایک سمت تھی جدھر سے سکندریہ پر حملہ کیا جا سکتا تھا۔ جنرل تھیوڈور نے شہر کے اندر 50,000 فوج اکٹھی کر لی تھی، اور رسد اور کمک کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ سمندر رومیوں کے قبضے میں تھا۔ بزنطیہ سے سمندر کے راستے کمک بھی آ سکتی تھی اور رسد بھی۔ رسد ادھر سے نہ آتی تو رومیوں کا جس علاقے پر قبضہ تھا وہاں کی بستیوں سے اور کھیتیوں سے رسد بڑی آسانی سے آ سکتی تھی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مجاہدین اسلام کا لشکر ابھی راستے میں تھا کہ ایک قبطی جاسوس نے آ کر بتایا کہ جنرل تھیوڈور نے سکندریہ کے اندر کی فوج کو مجاہدین کے خلاف ایسا بھڑکایا ہے کہ یہ فوج آگ بگولا ہو کر مجاہدین کا انتظار کر رہی ہے۔ جنرل تھیوڈور نے فوج کو اکٹھا کر کے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے، اور وہ اس لیے کامیاب ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ مصر کے اندر سے انہیں تعاون مل رہا ہے، اور مصر میں کچھ غدار موجود ہیں۔ تھیوڈور نے قبطیوں کا نام تو نہ لیا، لیکن اس کا اشارہ قبطیوں کی طرف ہی تھا۔ وہ قبطیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فوج سے کہا کہ سوچ لو سکندریہ ہاتھ سے نکل گیا تو پورا مصر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا، اور یہ دیکھ لو کہ سکندریہ عیسائیت کا مرکز ہے، اور اتنے گرجے کسی اور شہر میں نہیں جتنے سکندریہ میں ہیں۔ اس دوران بزنطیہ کا پیغام سکندریہ پہنچ گیا۔ جنرل تھیوڈور نے یہ پیغام جرنیلوں کو، قیرس کو اور پوری فوج کو پڑھ کر سنایا۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کو اگر سکندریہ میں ہی شکست دے دی گئی تو ان کا تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، انہیں وہیں قتل اور قید کر دیا جائے گا۔ رومی فوج دراصل بزنطیہ کے شاہی محل کے پیغام سے بھڑکی تھی، اور اب ہر ایک سپاہی نے جان کی بازی لگا دینے کا عہد کر لیا تھا۔ رومی فوجی سکندریہ میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ پھر جنرل تھیوڈور نے اپنی فوج کا کام یوں آسان کر دیا کہ سکندریہ کی دیواروں پر چھوٹی منجنیقیں لگا دی اور ان کے قریب پتھروں کے ڈھیر لگا دیے۔ محاصرے کو ناکام اور پسپا کرنے کے لیے دیواروں پر تیر انداز اور برچھی باز مورچہ بند کر دیے گئے تھے، جو حملہ آوروں کو دروازوں اور دیواروں کے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ حملہ آور اگر قلعے پر یلغار کرتے تو اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں اور برچھیاں آتی تھیں، ان سے وہی بچتا تھا جو پیچھے کو بھاگ آتا تھا۔ لیکن تھیوڈور نے دیواروں پر منجنیقیں لگا دی جن کے پھینکے ہوئے پتھروں نے حملہ آوروں کو دور ہی رکھا تھا۔ اسقف اعظم قیرس نے اپنا محاذ کھول لیا تھا جس کا تعلق مذہب کی تبلیغ کے ساتھ تھا۔ اس کی تفصیلات پچھلے باب میں بیان ہو چکی ہیں۔
تمام بستیوں میں اس نے پادری بھیج دیے تھے، لیکن مجاہدین اسلام کی پیش قدمی اور حملے ایسے طوفانی تھے کہ قیرس کے اس محاذ کو خس و خاشاک کی طرح اڑاتے چلے گئے۔ قیرس نے ایک انتظام یہ کر لیا تھا کہ دوسرے اسقف اعظم بنیامین کو جلا وطنی سے اپنے پاس سکندریہ بلا لیا تھا۔ اسے قیرس قائل کر رہا تھا کہ وہ قبطیوں کو آمادہ کرے کہ وہ فوج میں شامل ہو جائیں یا مسلمانوں کے دوست بن کر ان کی پیٹھ پر وار کریں۔ بنیامین اسے وہ قتل عام یاد دلا رہا تھا جو اس نے ہرقل کی شہ پر قبطیوں کا کیا تھا۔ ہرقل مر گیا ہے، قیرس نے بنیامین سے کہا، اس کا بیٹا قسطنطین بھی مر گیا ہے۔ سمجھو کہ ہرقل کی عیسائیت مر گئی ہے، اور اب ہم دونوں اصل عیسائیت کی تبلیغ کریں اور قبطیوں کو بتائیں کہ اسلام سے عیسائیت کو بچائیں۔ مصر ہاتھ سے جا رہا ہے اور ہم مصر کو ہی عیسائیت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ مصر جا نہیں رہا بلکہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، بنیامین نے کہا۔ تم لوگوں نے مذہب کو کھلونا بنا لیا ہے۔ میرے بھائی بنیامین، قیرس نے جھنجلا کر کہا، مذہب کو الگ رکھ دو، مصر کا خیال کرو جو ہمارا اپنا وطن ہے۔ یہی تمہاری بھول ہے، بنیامین نے کہا۔ ہماری شکست اور مسلمانوں کی فتح کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے مذہب کو الگ رکھ دیا تھا، بلکہ مذہب کو اپنے ذاتی مفادات اور شہنشاہیت کو مزید تقویت دینے کے لیے اپنے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ حیران مت ہو قیرس بھائی، اتنے تھوڑے مسلمان فتح یاب ہوئے تو اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں۔ تم مذہبی پیشوا اور عالم ہو۔ حیران ہونے والی بات تو یہ ہے کہ تم سمجھ نہیں سکے کہ مسلمان صرف اس لیے فتح یاب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ انہوں نے مذہب کو الگ نہیں رکھا، بلکہ اپنی ذات، اپنے دنیاوی مفادات اور اپنی جانوں کو الگ رکھ کر مذہب کو سینے سے لگائے رکھا ہے۔ اس جنگ کو وہ اپنے مذہب کی جنگ کہتے ہیں۔ یہ ان کے مذہب کا ایک فریضہ ہے جو جہاد کہلاتا ہے۔ ان کے مذہب میں نماز قضا ہو سکتی ہے، جہاد کو قضا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ان کے مذہب کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ مفتوحہ لوگوں کو اپنا غلام نہ سمجھو اور انہیں بحیثیت انسان پورے حقوق اور تعظیم دو۔ ان مسلمانوں نے یہاں اپنے اس مذہبی اصول کی پابندی کی اور لوگ ان کے حسن و سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں تم لوگوں نے قتل اور غارت گیری سے اپنی غلط عیسائیت منوائی اور ان کی آہوں اور فریادوں کی طرف توجہ نہ دی۔ تم ہی بتاؤ قیرس، یہ لوگ کسے اپنا اور کسے پرایا سمجھے؟ اس وقت جو صورتحال ہے اس کی طرف دھیان دیں۔ قیرس نے ہاری ہوئی آواز میں کہا، قبطیوں کو میدان میں لاؤ، انہیں بتاؤ کہ مصر تمہارا ہے اور تمہارا اپنا ایک مذہب ہے۔ مسلمان اس ملک پر قابض ہو گئے تو تم ان کے غلام بنے رہو گے اور تمہارا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ قبطی میدان میں نہیں آئیں گے، بنیامین نے کہا۔ اگر رومی مصر سے دستبردار ہو جائیں، پھر دیکھو قبطی کس طرح مصر کے دفاع میں لڑتے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو ایک کام اور کرو، قیرس نے کہا، قبطیوں سے کہو کہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دیں۔ میں نے کہا تھا کہ قبطی مسلمانوں کی پیش قدمی کو آسان اور تیز کرنے کے لیے ان کے راستے کی رکاوٹیں صاف کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ جہاں پل بنانے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پل بنا دیتے ہیں۔ میری آخری بات سن لو قیرس بھائی، بنیامین نے کہا، میں نے تم سے یہ گلا شکوہ تو کیا ہی نہیں کہ مجھے لوگوں نے اسقف اعظم بنا لیا تھا، لیکن تم نے خود اسقف اعظم بن کر مجھے شاہی حکم سے جلا وطن کر دیا، بلکہ میری گرفتاری کا حکم نامہ لیا اور میں صحراؤں میں جا روپوش ہوا۔ یہ معاملہ تو میں نے خدا کے سپرد کر دیا۔ قبطیوں کے متعلق میں تمہیں آخری فیصلہ سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ پالیسی اختیار کر رکھی ہے کہ جہاں رومی قابض ہیں وہاں قبطی رومیوں کے وفادار ہیں، اور جو علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں وہاں قبطی مسلمانوں کے وفادار بن گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں طاقتوں میں سے کسی کے خلاف دشمنی پیدا کی اور وہی طاقت مصر پر قابض ہو گئی تو پھر ان کے لیے زندگی جہنم بنا دی جائے گی۔ میں تمہیں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ قبطی عیسائی روم کی بادشاہی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ ہم دونوں چونکہ مذہبی پیشوا ہیں اور مذہب سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، اس لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس مذہب میں فرقے پیدا ہو جاتے ہیں
وہ مذہب کھیل تماشا بن جاتا ہے اور اس مذہب کی قسمت میں غیروں کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ تم نے ہرقل کے ساتھ مل کر عیسائیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور آج اس کی سزا بھگت رہے ہو۔ اپنے مقابلے میں مسلمانوں کو دیکھو، ان میں کوئی فرقہ نہیں، وہ ایک جماعت ہیں، اپنے سپہ سالار کو اپنا فوجی قائد ہی نہیں بلکہ اپنے مذہب کا امام بھی کہتے ہیں۔ یہاں تاریخ کا ایک اور پہلو سامنے لانا ضروری ہے۔ مصر کی فتح ایک معجزاتی فتح سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ معجزہ اپنے آپ ہی رونما نہیں ہو گیا۔ مجاہدین نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد اور اپنے جسم اپنے سالاروں کے سپرد کر دیے تھے۔ انہیں جتنا بھروسہ اپنے اللہ پر تھا اتنا ہی اعتماد قیادت پر تھا۔ مصر کی فتح میں ایمان کی پختگی اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی عسکری ذہانت کا کرشمہ تھا، لیکن غیر مسلم مورخوں نے اس حقیقت کو اس طرح جھٹلانے کی کوشش کی ہے کہ مصر کے تمام قبطی عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے اور مسلمانوں کی فتح کا باعث بنے تھے۔ یہ مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ رومی جرنیلوں کی کمزوری تھی کہ وہ ہر شہر میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں۔ قبطی عیسائیوں کی جو پالیسی تھی وہ قیرس اور بنیامین کی گفتگو میں واضح ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہر شہر میں جرنیل مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے تھے، لیکن وہ اس وقت ایسا کرتے تھے جب دیکھ لیتے تھے کہ اب اس شہر کو مسلمانوں سے بچانا ممکن نہیں رہا، تو کم از کم اپنی جانیں ہی بچا لی جائیں اور بچی کچی فوج کو یہاں سے نکال لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ معاہدہ کرتے اور شہر مسلمانوں کے حوالے کر کے رخصت ہو جاتے تھے۔ کریون کی فتح کے بعد سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں زیادہ انتظار مناسب نہ سمجھا۔ ان کا اصول تھا کہ بھاگے ہوئے دشمن کے تعاقب میں رہا جائے تاکہ وہ کہیں سنبھل اور سستا نہ سکے، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی کچھ دن انتظار کرنا پڑا۔ وہ اس لیے کہ مجاہدین کے لشکر کو ذرا سستانے کی شدید ضرورت تھی اور وہ زخمی جو لڑنے کے قابل نہیں رہے اتنے صحت یاب ہو جائیں کہ پیش قدمی کر سکیں۔ اس کے علاوہ کریون جیسے بڑے شہر میں امن و امان بحال کرنا تھا اور وہاں کے سرکاری انتظامات کو بھی رواں کرنا ضروری تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو جیسے دیوانگی طاری ہو گئی تھی، لیکن وہ حقیقت پسندی سے دستبردار نہ ہوئے اور عقل و ہوش کو ٹھکانے رکھا۔ مقریزی اور ابن الحکم جیسے مستند تاریخ دان لکھتے ہیں کہ مجاہدین کی جسمانی کیفیت اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ چند قدم بھی پیش قدمی کر سکتے، لیکن روحانی طور پر وہ اس قدر تر و تازہ اور مسرور تھے کہ وہ کریون میں زیادہ انتظار کے حق میں تھے ہی نہیں۔ سالاروں کے جذبے کی کیفیت تو اور ہی زیادہ پرجوش تھی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کی اور اپنے سالاروں کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں یہ احساس بھی تھا کہ لشکر پر جذباتیت طاری ہو گئی تو یہ شکست کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے پہلے 2-3 موقعوں پر مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ فتح کے نشے سے سرشار ہو کر اگلی لڑائی نہیں لڑنی چاہیے، کیونکہ فتح کا نشہ خوش فہمی میں مبتلا کر سکتا ہے اور خوش فہمیاں شکست کا باعث بن جایا کرتی ہیں۔ اب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریون سے سکندریہ کی طرف پیش قدمی کے وقت ضروری سمجھا کہ لشکر سے خطاب کیا جائے۔ ایک تو وہ لشکر کو جذباتیت اور خوش فہمی سے نکالنا چاہتے تھے، اور دوسرا یہ کہ لشکر کو یہ بتانا بہت ہی ضروری تھا کہ اب وہ جس ہدف پر جا رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے پہاڑ کو جڑوں سے اکھاڑنے کی کوشش ہو۔ چنانچہ انہوں نے لشکر کو اکٹھا کیا اور کچھ وقت لگا کر خطاب کیا۔ پہلے تو لشکر کو یہ ذہن نشین کرا لیا کہ حقیقت کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں اور اس خوش فہمی کو بھی دل و دماغ پر طاری نہ ہونے دیں کہ وہ جہاں بھی جائیں گے انہیں فتح ہی حاصل ہوگی۔ پھر لشکر کو بتایا کہ اب وہ جس شہر پر حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں ناقابل تسخیر ہے اور اس کا زیادہ تر دفاع قدرتی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکندریہ کے دفاع کے تمام انتظامات وغیرہ لشکر کو تفصیل سے بتائے اور بتایا کہ ہم نے سکندریہ کا شہر فتح کر لیا تو سمجھو پورا مصر فتح کر لیا ہے۔ رومیوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں رہے گی۔ ان کے پاس بحری بیڑا ہے جو انہیں سمندر پار پہنچا دے گا۔ اسلام کے علم برداروں،
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب کوئی لشکر لڑنے کے لیے نکلتا ہے تو نتیجہ فتح کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے اور شکست کی صورت بھی۔ لڑنے والوں کے لیے فتح اور شکست پہلو با پہلو چلا کرتی ہے، لیکن ہمارے معاملے میں صورت کچھ اور بھی ہے۔ اگر سکندریہ میں ہم شکست کھا گئے تو پھر ہمارے قدم شاید کہیں بھی نہ جم سکیں۔ تم میں سے بہت کم جانتے ہوں گے کہ ہماری شکست کی صورت کچھ اور ہوگی، وہ یہ کہ ہم مدینہ واپس جا کر اپنی قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ تمہیں نہیں، لوگ مجھے تانا دیں گے کہ تمہیں بزرگ صحابہ اکرام نے منع کیا تھا کہ مصر پر فوج کشی نہ کرو، اور تم باز نہ آئے۔ اب اتنے زیادہ ماؤں کے جوان بیٹے مروا کر اور پرائی زمین پر ان کی لاشیں پھینک کر آ گئے ہو۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ میں نے امیر المؤمنین سے مصر پر فوج کشی کی اجازت مانگی تھی تو تقریباً تمام صحابہ اکرام نے مخالفت کی تھی، جن میں سب سے زیادہ محترم بزرگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر شامل ہیں۔ اب یہ سوچو کہ میں نے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیا ہے۔ اس میں میری یا تم میں سے کسی کی کوئی ذاتی غرض نہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ ہم باطل کے خلاف اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلے ہیں۔ دین اسلام کے مجاہدوں، مصر کے متعلق یہ ذہن میں رکھو کہ یہ فرعونوں کا ملک ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک فرعون کو دعوت حق دینے آئے تھے، لیکن اس فرعون نے حضرت موسیٰ کو زیر کرنے کے لیے اپنے جادوگر کو بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں اپنی خدائی طاقت ڈال دی، جس کے سامنے ہر جادو بیکار ہو کے رہ گیا۔ یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دے دیا تھا، اور پھر اسی نیل نے فرعون کو غرق کر دیا۔ آج اللہ نے تمہیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ فرعون کی زمین سے باطل کا نام و نشان مٹا دو۔ تم سوچو گے کہ فرعون تو کبھی کے دفن ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون صدیاں گزرے ختم ہو گئے ہیں، لیکن مصر میں فرعونیت ابھی تک باقی ہے۔ اللہ نے یہ فرض تمہیں سونپا ہے کہ اس فرعونیت کو اس ملک سے ختم کرو۔ مصر میں تم نے رومیوں کی فرعونیت کے قصے سنے ہوں گے۔ ہمیں اس سرزمین کو پاک اور مقدس بنانا ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبیوں اور پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی باتیں کی اور ایسے پردے اٹھائے کہ اپنے لشکر کو جذباتیت اور خوش فہمیوں سے نکال کر حقیقت کا صحیح روپ دکھا دیا۔ اس کے بعد کریون سے لشکر روانہ ہوا۔ پیش قدمی کا راستہ خطروں سے خالی نہیں تھا۔ اس علاقے میں کئی ایک چھوٹی بڑی بستیاں تھیں، ان میں قصبے بھی تھے اور درمیانہ درجے کے شہر بھی۔ ان میں سے بعض میں رومی فوج موجود تھی۔ فوج کی کچھ نفری جنرل تھیوڈور اپنے ساتھ سکندریہ لے گیا تھا، اور جو نفری پیچھے رہ گئی تھی اسے تھیوڈور نے یہ حکم دیا تھا کہ مسلمانوں پر دائیں بائیں اور پیچھے سے حملہ کرتے رہیں، تاکہ ان کی پیش قدمی سست رہے اور ان کا جانی نقصان ہوتا رہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہی تو بنیادی خوبی تھی کہ وہ اس قسم کے خطرات کو پہلے ہی بھانپ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے جو انہیں اطلاعیں دیتے جا رہے تھے کہ کہاں سے حملے کا خطرہ ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطرے کا سد باب یہ کرتے کہ مجاہدین کے کچھ دستے لے کر اس جگہ کو محاصرے میں لے لیتے اور ایسی غضبناک یلغار کرتے کہ رومی فوجی ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ اس طرح پیش قدمی کی رفتار کچھ کم تو رہی، لیکن خطرے ٹلتے جا رہے تھے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ بعض مقامات پر رومیوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کی وجہ یہی تھی جو پہلے کئی موقعوں پر بیان ہو چکی ہے، وہ یہ کہ کریون سے بھاگے ہوئے فوجی ان مقامات پر چلے گئے اور وہاں کے فوجیوں کو مسلمانوں کی بے جگری اور شجاعت کی باتیں بڑھا چڑھا کر سنائیں کہ ان پر بھی دہشت طاری کر دی۔ وہاں کے فوجی یہ بھی تو ضرور سوچتے ہوں گے کہ جنہوں نے اتنی قلیل تعداد میں کریون جیسا مستحکم قلعہ لے لیا ہے، ان کے آگے یہ چھوٹی سی قلعہ بندی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ بعض بستیوں کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر انداز کر دیا کیونکہ وہاں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس طرح مجاہدین کا لشکر آگے ہی آگے بڑھتا گیا اور منزل قریب آتی گئی۔ دانشمندوں نے کہا ہے کہ تاریخ بہترین استاد ہے۔
جس قوم نے تاریخ سے سبق سیکھا وہ قوم تاریخ میں زندہ اور پائندہ رہی اور رہتی صدیوں تک نام پایا، اور جن قوموں نے تاریخ کے عبرتناک واقعات سے عبرت حاصل نہ کی وہ دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بن کر تاریخ سے ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گئیں۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جس مذہب میں تفرقہ بازی پیدا ہوئی وہ مذہب زندہ نہ رہ سکا، اور اگر زندہ رہا بھی تو اس کے پیروکار غیروں کے غلام رہے اور ان کا مذہب غیروں کے لیے تماشا بنا رہا۔ یہ بھی کہ جس قوم کی قیادت میں ذاتی مفادات آ گئے اور اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی، وہ قوم اگر زندہ رہی بھی تو دوسروں کی محتاج بن کر زندہ رہی۔ نہ اس قوم کی کوئی عزت رہی، نہ وقار اور نہ کوئی پہچان۔ مجاہدین اسلام کے جذبہ جہاد اور ایمان کی پختگی نے رومیوں کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا۔ پہلے آ چکا ہے کہ مرتینا کے بیٹے ہرقلیوناس کو کونستانس کے ساتھ شریک حکمرانی بنا دیا گیا تھا۔ یہ مرتینا کی سازشی اور ابلیسی ذہن کا حاصل تھا، ورنہ ہرقلیوناس اس قابل تھا ہی نہیں کہ اسے حکمرانی جیسے نازک فرائض اور امور میں شریک کیا جاتا۔ ہرقلیوناس نے دیکھا کہ کریون کی شکست کے معاملے میں ہر کوئی کونستانس کے ساتھ بات کرتا ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ معلوم نہیں اس کی ماں نے اسے اپنی اہمیت جتانے کا یہ طریقہ بتایا تھا یا اس کے اپنے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ ایک روز اس نے بزنطیہ کی ساری فوج کو گھوڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھا کر لیا۔ فوج کے ساتھ 3-4 جرنیل بھی تھے۔ ہرقلیوناس گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے فوج کو یہ خبر سنائی کہ مصر میں مسلمانوں نے کریون نام کا ایک اور بڑا شہر فتح کر لیا ہے اور اب وہ سکندریہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں جو مصر کا دارالحکومت ہے، اور اگر مسلمانوں نے سکندریہ بھی فتح کر لیا تو پورا مصر مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ ہرقلیوناس نے یہ پیغام سنا کر کہا کہ اپنی فوج مسلمانوں کے آگے بھاگی بھاگی پھر رہی ہے۔ اگر پورا مصر ہاتھ سے نکل گیا تو مسلمان بحر روم پار کر کے بزنطیہ پر حملہ کریں گے اور پھر تم بھی مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دو گے۔ بزنطیہ کی فوج کو یہ خبر دینے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اگر اس فوج کو یہ خبر سنانی ہی تھی تو اس فوج کی حوصلہ افزائی کرنی تھی کہ یہ فوجی اپنے ان فوجی ساتھیوں جیسے نہ ہو جائیں جو مصر میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے آ رہے ہیں اور پورا مصر دے بیٹھے ہیں۔ لیکن ہرقلیوناس نے اس فوج کو بزدل اور حرام خور کہا جو ابھی مصر گئی ہی نہیں تھی۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ تنخواہیں حرام کر رہے ہو اور اپنا فرض دیانتداری سے پورا نہیں کر رہے۔ پھر اس نے جرنیلوں کو بھی توہین آمیز الفاظ کہہ دیے اور اس کا بولنے کا انداز تنزیہ اور غسلہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں سے جو کمک بھیجی گئی تھی وہ بھی مصر کی فوج جیسی بزدل نکلی۔ ہرقلیوناس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کمک کا بہت تھوڑا سا حصہ کریون بھیجا گیا تھا اور باقی ساری کمک ابھی سکندریہ میں ہے اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئی ہی نہیں۔ وہ دراصل جرنیلوں اور فوج پر یہ رعب گانٹ رہا تھا کہ وہ بھی سلطنت روم کا ایک بادشاہ ہے اور جو چاہے کر اور کہہ سکتا ہے۔ آخر ایک جرنیل بول پڑا۔ اس نے کہا کہ انہیں وہ بلا جواز بزدل اور حرام خور نہ کہے، ابھی تو وہ مسلمانوں کے مقابلے میں بھیجے ہی نہیں گئے۔ اگر مصر کی فوج نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالے تو بزنطیہ کے فوجی بزدل کس طرح قرار دے دیے گئے۔ ہرقلیوناس نے کوئی تسلی بخش یا حوصلہ افزا جواب دینے کے بجائے اس جرنیل کو یوں ڈانٹ دیا جیسے وہ جرنیل نہ ہو، کوئی ادنا سپاہی ہو۔ ایک جرنیل کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر ایک اور جرنیل بول پڑا اور اس نے بھی احتجاج کیا اور کہا کہ ہرقلیوناس بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ فوج کے سامنے کسی جرنیل کی اس طرح توہین نہ کرے۔ ہرقلیوناس میں تدبر کا تو نام و نشان نہ تھا، وہ بگڑا ہوا شہزادہ تھا۔ اس میں کونستانس جیسی ذہانت تھی ہی نہیں۔ کونستانس کی تربیت اس کے باپ قسطنطین نے کی تھی، جس میں عسکری ٹریننگ بھی شامل تھی اور سلطنت کے امور و مسائل کی تعلیم و تربیت بھی۔ ہرقلیوناس اپنی ماں مرتینا کے زیر اثر رہا تھا، اور مرتینا ایک انتہائی خوبصورت اور بے حد سازشی ذہن والی عورت تھی۔ جب ہرقلیوناس نے دوسرے جرنیل کو پہلے جرنیل سے بھی زیادہ ڈانٹ پلا دی تو باقی جرنیل غصے اور احتجاج سے بھرے ہوئے ایسے بولے کہ ہرقلیوناس کو 1-2 تلخ باتیں کہہ ڈالیں۔
اس کے ساتھ ہی پوری کی پوری فوج نے شور و غل بپا کر دیا اور کچھ نے ترتیب بھی توڑ ڈالی، اور ایک منظم فوج نے غم و غصے سے بکھرے ہوئے ہجوم کی صورت اختیار کر لی۔ ہرقلی اناس تحکمانہ لہجے میں چیخ چلا رہا تھا، لیکن اس کی کوئی سنتا ہی نہیں تھا، نہ اس کی آواز اس قدر زیادہ شور و غل میں سنائی دے رہی تھی۔ ہرقلی اناس فوج سے خطاب کرنے کے لیے پورے شاہانہ کرو فر سے گیا تھا۔ اس کے ساتھ شاہی باڈی گارڈز کا دستہ تھا، اور ایک باڈی گارڈ نے شاہی پرچم اٹھا رکھا تھا۔ وہاں صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ ہرقلیوناس کی جان خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے فوجی ہرقلیوناس پر حملہ کر کے اسے تلواروں سے چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ حفاظتی دستے کے کمانڈر نے اپنے دستے کو اشارہ دے کر ہرقلیوناس کو حفاظتی حصار میں لے لیا۔ حفاظتی دستے کے کمانڈر نے اپنا دماغ حاضر رکھا اور عقل مندی یہ کی کہ تلواریں نیاموں سے نہ نکلنے دیں۔ تلواریں بے نیام کرنے کا مطلب چیلنج ہوتا تھا۔ حفاظتی دستے کے فرائض کا تقاضا کچھ اور تھا، لیکن اس کے کمانڈر نے صورتحال کی نزاکت کی پیش نظر اپنی ہی فوج کے مقابلے میں آنے سے گریز کیا، اور ساتھ ہی یہ دانشمندی کی کہ ایک باڈی گارڈ کو کان میں کہا کہ وہ بہت ہی تیزی سے جائے اور جنرل اقلینوس کو اطلاع دے کہ گھوڑ دوڑ کے میدان میں بغاوت کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ محافظ گھوڑے کو ایڑ لگا کر ہوا سے باتیں کرتا جنرل اقلینوس کے پاس جا پہنچا۔ اس جرنیل نے کونستانس کو اطلاع دی اور دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر گھوڑے سرپٹ دوڑاتے گھوڑ دوڑ کے میدان میں جا پہنچے۔ دیکھا کہ فوج ان کی اپنی فوج لگتی ہی نہیں تھی۔ وہاں شاہی خاندان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے اور بار بار ایسی آوازیں اٹھتی تھیں کہ ہم بزدل نہیں، بزدل شاہی خاندان ہے وغیرہ۔ کونستانس اور سپریم کمانڈر جنرل اقلینوس کے لیے یہ صورتحال کوئی نئی نہیں تھی۔ اس سے پہلے باقاعدہ بغاوت ہو چکی تھی جو بہت حد تک خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب قسطنطین کی موت پر پتہ چلا تھا کہ مرتینہ نے شاہی طبیب کے ہاتھوں اسے زہر دلوایا ہے۔ روم کے تخت و تاج کی وراثت پر جرنیل اور سول انتظامیہ کے بالائی حکام دو حصوں میں بٹ گئے تھے، اور پھر جرنیلوں نے آپس میں بٹ کر فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ بظاہر فوج ایک تھی، لیکن ان کے دل پھٹ کر دو ہو گئے تھے۔ بڑی ہی مشکل سے وہ خانہ جنگی قابو میں آئی اور امن و امان بحال کیا گیا تھا۔ اسی کے نتیجے میں تخت کی وراثت کونستانس اور ہرقلیوناس کو دے دی گئی تھی۔ اب صورتحال خانہ جنگی والی نہیں رہی، کیونکہ زیادہ تر حمایت کونستانس کو حاصل تھی، اور تقریباً تمام جرنیل سمجھ گئے تھے کہ مرتینہ شیطان صفت عورت ہے اور اس کا بیٹا ہرقلیوناس عیاش اور بگڑا ہوا شہزادہ ہے، اور اس میں حکمرانی کی ذرا سی بھی رمق نہیں تھی۔ جنرل اقلینوس نے کونستانس اور ہرقلیوناس کو پیچھے کر دیا اور خود فوج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چیخنے چلانے لگا۔ آدمی جہاں دیدہ اور دانشمند تھا، اس لیے اس کا انداز روب جھاڑنے والا نہیں تھا، بلکہ بڑے ہی دوستانہ اور صلح جو انداز سے فوج سے مخاطب ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ پہلے فوج اپنی ترتیب میں ہو جائے، پھر بات ہو سکے گی کہ فوجیوں کو کیا شکایت پیدا ہوئی ہے۔ فوج فوراً ترتیب میں ہو کر خاموش ہو گئی۔ اقلینوس نے ایک سینئر جرنیل سے کہا کہ وہ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بتائے کہ یہ فساد کس طرح شروع ہوا ہے۔ ہمیں بزدل اور حرام خور کہا گیا ہے، اس جرنیل نے کہا۔ ہم بزنطیہ میں ہیں، مصر میں نہیں۔ مصر کی شکست کے ذمہ دار ہم نہیں۔ ہمارا ایک مطالبہ پورا کیا جائے، ایک اور جرنیل بیچ میں بول پڑا۔ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ ہم نے ایک بادشاہی کے دو بادشاہ کبھی نہیں سنے۔ ہم شاہ ہرقل اور قسطنطین کی قاتلہ کے بیٹے کا حکم نہیں مانیں گے۔ ہم صرف کونستانس کو شاہ روم مانتے ہیں، ایک اور جرنیل نے کہا۔ ہرقلیوناس پوری فوج کو مروا دے گا یا ایک بار پھر آپس میں لڑا دے گا۔ فوج نے ایک بار پھر شور شرابہ شروع کر دیا۔ فوجی ایک ہی بات کہے چلے جا رہے تھے کہ وہ کونستانس کو شاہ روم مانتے ہیں اور اسی کا حکم مانیں گے۔ مرتینہ کو بھی اطلاع پہنچ گئی تھی اور وہ بھاگی بھاگی وہاں آ پہنچی اور اپنے بیٹے کے پاس کھڑی فوج کا شور شرابہ اور احتجاجی مظاہرہ دیکھ رہی تھی۔ کونستانس فوج کے قریب اور بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے
جو اشارہ تھا کہ فوج خاموش ہو جائے۔ فوجی آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ صرف میرا حکم مانو گے، کونستانس نے کہا۔ میرا حکم یہ ہے کہ خاموشی سے اپنے ٹھکانوں پر چلے جاؤ۔ تمہاری جو توہین کی گئی ہے اسے میں نظر انداز نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں بزدل کہا گیا تو اس کا مطلب یہ نہ لو کہ میں بھی اور جنرل اقلینوس بھی تمہیں بزدل سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں تمہاری عزت اور وقار قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اپنے آپ کو بالکل ٹھنڈا کر لو اور واپس اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ۔ کونستانس نے جرنیلوں کو اشارہ کیا کہ وہ وہیں موجود رہیں۔ فوج خاموشی سے بارکوں میں چلی گئی۔ مرتینہ اور ہرقلیوناس آہستہ آہستہ چلتے کونستانس اور جنرل اقلینوس اور دوسرے جرنیلوں کے قریب ہو گئے۔ قابل احترام خاتون، جنرل اقلینوس نے کہا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے بیٹے نے کیا صورتحال پیدا کر دی تھی۔ کیا آپ پہلی بغاوت اور خانہ جنگی کو بھول گئی ہیں؟ اب صورت کچھ اور ہے محترمہ۔ اب آپ کے حمایتی اتنے تھوڑے رہ گئے ہیں کہ ان کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی، نہ ان کی آواز میں کوئی اثر رہ گیا ہے۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اب آپ دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ ادھر مصر ہاتھ سے جا رہا ہے، ادھر فوج کو آپ کا بیٹا بغاوت کے لیے بھڑکا رہا ہے۔ مت بھولیں مسلمان بزنطیہ تک آ سکتے ہیں۔ روم کی سلطنت ہی نہ رہی تو اپنے بیٹے کو کون سے تخت پر بٹھائیں گی؟ میری بات پر کبھی کسی نے غور نہیں کیا، مرتینہ نے دبی دبی زبان میں کہا۔ میں کہتی تھی کہ تخت و تاج میرے حوالے کر دیں، لیکن مجھ پر التزامات لگائے گئے۔ میرا مطلب یہی تھا کہ حکمرانی ایک انسان کے ہاتھ میں رہے۔ اب کونستانس کا کچھ اور خیال ہوتا ہے اور ہرقلیوناس کچھ اور سوچتا ہے۔ اگر آپ میری بادشاہی تسلیم کر لیں، میں پھر وہی بات کہوں گا جو پہلے کہہ چکا ہوں۔ جنرل اقلینوس نے مرتینہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ادھر مصر ہاتھ سے جا رہا ہے اور ادھر دارالحکومت میں آپ نے تخت و تاج کا مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے۔ پہلے ہمیں اس عظیم سلطنت کو بچا تو لینے دیں۔ مرتینہ خاموش ہو گئی۔ اس کا بیٹا ہرقلیوناس اس کے منہ کی طرف احمقوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ مرتینہ چپ چاپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس عورت کی خاموشی بڑے ہی تیز و تند اور تباہ کن طوفان کے پہلے کی خاموشی ہے۔ کوئی بھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا کہ اس عورت کو کچھ کھری کھری باتیں کہہ کر لاجواب کر دیا گیا ہے۔